الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اس کو نیچے نہ رکھیں اللہ کا نام لکھیں. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہماری جو گزشتہ نشست تھی، آپ ایسا کر لیں مجھے دیکھنا شروع کریں. آپ نیچے دیکھیں گے تو مسئلہ نہیں آئے گا، اور جب سنانے والے کو دیکھا جاتا ہے نا تو سمجھ میں آتا ہے کہ سننے والے کو اشتیاق ہے. اب بھلے سے اشتیاق ہو یا نہ ہو، ہمیں تو نقل بنانی ہے جی. ہمارے اکابرین تعداد کو نہیں دیکھتے، ہمارے بڑے تعداد کو بالکل نہیں دیکھتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صرف ایک بندہ ایمان لے گیا تھا. کتنے بڑے نبی ہیں کہ ان کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، یعنی اللہ نے ان کے بعد کسی اور کے خاندان کو نبوت دی ہی نہیں. جہاں نبوت ملی وہ بنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو ملی. اور ایمان لانے والا کون؟ صرف ایک انسان، حضرت لوط بس، اور دو خواتین، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ. پھر جو اولادیں مسلمان ہوئی تو ہوئی، ورنہ کوئی اور دوسرا بندہ مسلمان نہیں ہوا. ابا بھی مسلمان نہیں ہوئے، اماں بھی مسلمان نہیں ہوئی. اور صدقہ جاریہ اس شخص کا سب سے بڑا ہے. کعبۃ اللہ اس نے بنایا، حجر اسود اس نے لگایا. حجر اسود طواف شروع نہیں ہوتا جب تک حجر اسود کا استلام نہ کرو جی. طواف ختم نہیں ہوتا جب تک حجر اسود کا استلام نہ کرو. واجب الطواف پڑھنے مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. لوگوں کی تعداد سے پریشان نہیں ہو، ہم کبھی بھی نہیں ہوتے. اللہ ایسا ہی بنا دے جی. دیکھو جی، ہم مقامات کے حوالے سے اور کچھ آداب کے حوالے سے آج بات کریں گے. تقریباً 1 گھنٹہ یا اس سے کم و بیش ہماری بات ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دل میں اتار دے. بہت سے لوگ جاتے ہیں، لاکھوں لوگ جاتے ہیں. جو کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ 22 لاکھ 24 لاکھ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے اندر امیر لوگ تجارت کے لیے حج کریں گے، غریب لوگ شہرت کے لیے حج کریں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو اخلاص کے ساتھ کریں گے. تو اللہ ہمیں اخلاص والا بنا دے. نہ آپ کیا سب جانتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو کس کے لیے حج کر رہے ہوتے ہیں؟ کمائی کے لیے حج کر رہے ہوتے ہیں. ہر سال ان کو لے کے جا رہے ہیں جی کمائی کے لیے. اور کچھ لوگ ہیں وہ شہرت حاصل کر جی 1 حج کر لیا جی، 2 حج کر لیے جی، 3 حج. اب جی الحاج ہو گیا، اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانا شروع کر دیا. من حج للہ، جو حج کرے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرے. سب سے پہلا عمل حج کا، سب سے پہلا عمل اپنی نیت کو صاف کرنا ہے. نیت صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے، صرف ایک طریقہ، اور وہ یہ ہے کہ نیت کو بار بار صاف کیا جائے، بار بار گھمایا جائے. یہ پنکھا کب ہوا دیتا ہے؟ بہت مہنگا پنکھا لے کے آجو، اس کو روک دو، ہوا دے گا. جب یہ گھومے گا نا، ایک ہی جگہ پہ گھومے گا تب یہ ہوا دے گا، ورنہ اتنا بڑا پنکھا بیکار ہے. ایسے ہمارا سارا کا سارا عمل بیکار ہو سکتا ہے جب تک ہم نیت کو گھمائیں گے نہیں. بار بار نیت، اے اللہ کس لیے آیا ہوں؟
اپنے دل میں سوال کیا کس لیے آیا ہوں؟ اللہ تیرے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ اس سفر میں مشقت ہوتی ہے. جو لوگ جا رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اس سفر میں مشقت ہوتی ہے، اور مشقت میں نیت سامنے نہیں رہتی. غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، چڑچڑا پن ہونے لگتا ہے، دوسرے لوگ برے لگنے لگتے ہیں، تو اس سے نقصان ہو جاتا ہے. چنانچہ سمجھ لیں سب سے پہلے اپنی نیت صحیح کرنی ہے، اس کے بعد ان مقامات کے فضائل کا استحضار کرنا ہے. مینا کے کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں، مزدلفہ کے کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں، عرفات کے کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں. وہ سب گرمی کی نظر ہو جاتے ہیں، کوئی بھوک کی نظر ہو جاتے ہیں، کچھ استنجے کی نظر ہو جاتے ہیں. دیکھیں بھئی، ہم آج کل روزانہ آم خرید رہے ہیں نا، جی روزانہ نہیں تو ایک دن چھوڑ کے خرید رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم مہینے میں ایک بار خریدتے ہیں، سودا صرف. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سال میں ایک بار کرتے ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، جیسے کہ صدقہ فطر نکالتے ہیں. ایسے کچھ مینٹیننس ہے، گھر کی مینٹیننس ہے، اور اس نوعیت کی چیزیں وہ سال میں سالانہ دیکھتے ہیں، کچھ ماہانہ دیکھتے ہیں، کچھ روزانہ دیکھتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زندگی میں ایک بار ہوتی ہیں، جیسے کوئی شخص گھر بنا رہا ہے، گھر تعمیر کر رہا ہے، زندگی میں ایک بار ہوتا ہے نا جی، روز روز تو نہیں ہوتا. شادی ہوتی ہے تو روز روز تو نہیں ہوتی نا، تو کتنے اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تحقیقات کرواتے ہیں. ایسے ہی حج فرض جو ہے وہ بھی زندگی میں ایک بار ہوتا ہے. جو حج فرض ہے نا، یہ کتنا بڑا ہے، یہ کتنا بڑا ہے سمجھیں. ایک آدمی آج حج شروع کرتا ہے اور اللہ اس کو زندگی دیتے ہیں قیامت تک. وہ ہر سال حج کرتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے. اتنے حج کر لیے، کتنے ہو گئے جی؟ 1 لاکھ تو ہو گئے نا. چلو 1 کروڑ ہو گئے. یہ 1 کروڑ حج ایک طرف اور ایک فرض حج ایک طرف. جی کتنا بڑا مقام ہے جو فرض حج کر رہا ہے. لہذا ان مقامات کے فضائل سمجھ کے، نیت کی تصحیح کر کے، اللہ سے بار بار مانگ کے، اس لیے کہ بار بار دل ٹوٹتا ہے، بار بار نیت ٹوٹتی ہے. وہاں کوئی شخص گالی دے دیتا ہے، وہاں بہت سے لوگ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، بغیر سیکھے ہوئے آئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کسی جگہ کا، وہ تنگ آئے ہوتے ہیں، یہ گمے ہوتے ہیں، ٹکر ہو گئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا. خاص طور پہ ہماری خواتین تنگ آ جاتی ہیں، اور مرد حضرات ان سے زیادہ تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ان جگہوں کی جو درجہ اور مقام ہے وہ دل میں رہتا نہیں. دیکھیں، ایک گناہ کیا جائے دن کے وقت میں، ایک گناہ کیا جائے تہجد کے وقت میں، ایک گناہ کیا جائے عام دنوں میں، اور ایک گناہ کیا جائے عید کے دنوں میں. دونوں کی بڑائی کے اندر بہت فرق ہوتا ہے. ایسے ہی ایک وہ گناہ جو حرمین شریفین میں کیا جائے گا، اس گناہ کی بڑائی کئی گنا زیادہ ہو جائے گی. ایسے ہی کوئی نیکی آپ یہاں پر کریں، کوئی آپ نیکی رمضان میں کریں، فرق ہے نا. اور کوئی نیکی آپ وہاں پر کریں گے تو کتنی بڑی نیکی ہے جی؟ اتنی بڑی نیکی ہے کہ ایک قدم اٹھا کے رکھیں گے حج کے درمیان، ایک قدم اٹھا کے رکھیں گے تو 7 لاکھ نیکی ملے گی ایک قدم کے اوپر. کہ مقام کے بدلنے سے ثواب میں تبدیلی آ جاتی ہے. ایسے ہی کوئی شخص 1 روپیہ یہاں پہ خرچ کرتا ہے، اس کا کچھ ثواب ملتا ہے، لیکن کوئی شخص 1 روپیہ وہاں پہ خرچ کرتا ہے تو اس کو 7 لاکھ روپے کا ثواب ہوتا ہے. 7 لاکھ گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے. یہ دے دیجیے بھائی. یعنی وہاں کی نیکی یہاں سے حج کے ایام کی نیکی 7 لاکھ گنا زیادہ بڑی ہے. لہذا یہاں پہ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی مجھے اتنے پیسوں کا حج پڑ گیا، اتنے پیسوں کا پیکج ہو گیا، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. عجیب طرح لوگ باتیں کرتے ہیں وہاں پر. ہم نے اتنے پیسے بھرے اور دیکھو مل کے آ رہا ہے، ہم اتنے پیسے لگا کے آئے اور یہ آگے سے ہمیں کیا دے رہے ہیں. آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے، لیکن ایسا آپ
کسی شخص کی اصلاح مت کیجیے. وہاں پر جو لوگ آئے ہوتے ہیں نا، اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنا شروع کی تو آپ کی اصلاح شروع ہو جائے گی. جیسے کسی نے کہا نا یار میری فوری طور پہ اصلاح کیسے ہوگی، تم ایسا کرو کہ تم اپنی بیوی کو اس کا ایک عیب بتاؤ، وہ تمہیں تمہارے اماں ابا کے، تمہارے دوستوں کے سارے عیب ایک ہی مجلس میں گنا دے گی. ایسا ہوتا ہے. تو آپ حج میں اگر کسی کی اصلاح کریں گے، درس سنتے وقت تسبیح نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہاں پر کسی کی اصلاح کریں گے نا، پھر وہ آپ کے سارے خاندان کی اصلاح کر دے گا. تو وہاں پر دیکھو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جی یہ تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے، اے سی نہیں چل رہا، گرمی لگ رہی ہے، کھانا اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، اس میں مرچی نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے. اتنے اعتراض کرتے ہیں اتنے، اور آپ کا بھی ہاتھ پکڑ گئے کہ مولوی صاحب یہاں سے چلو، یہ کوئی کھانا مل رہا ہے، یہاں سے چلو میں آپ کو باہر کھانا کھلا تو پتہ چلتا ہے کتنے کا. میرا بھی دل کرتا تو پورے کمرے والوں کو لے آؤ، پورے گروپ والوں کو لے آؤ، زیادہ سخاوت ہو رہی. ارے وہاں جو مل رہا ہے اس کو اللہ کی مہمانی سمجھو، وہاں جو مل رہا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی سمجھو. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہارے حج کا صلہ، تمہارے عمرے کا صلہ تمہاری مشقت کے بقدر ہے. اگر کسی کو وہاں پہ دھکے پڑ رہے، ایک صاحب کا مجھے فون آیا کہ میں آج حرم شریف گیا اور مجھے وہاں بہت دھکے پڑے، آج تک کبھی دھکے نہیں پڑے تھے، آج اتنے دھکے پڑے تو مجھے تو لگا اللہ نے مجھے دھکے دلوائے. میں نے کہا اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو دھکے دلواتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی کل یوم و لیلۃ، ہر صبح اور ہر شام کو، ان البلاء اتوجہ، تمام بلائیں متوجہ ہوتی ہیں، یسأل اللہ البلاء، تمام بلائیں اللہ سے سوال کرتی ہیں، الی این اتوجہ، کس طرف متوجہ ہوں، تو وہ اللہ فرماتے ہیں توجہ الی اولیاء، میرے پیاروں کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو کسی کو حج میں مشقت ہوتی ہے یا کسی کو عمرے میں مشقت ہوتی ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹائر پنچر ہو جائے تو آپ مجھے بلائیں گے اپنے دوست کو بلائیں گے؟ کل میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، میں بیان کے لیے جا تو میں کس کو بلاتا؟ اپنے دوست کو بلاؤں گا نا، جو میرا گہرا دوست ہے، یا کسی اجنبی کو بلاؤں گا؟ دوست کو بلاؤں گا نا. اور مجھے پتہ ہے مشقت اس کو ہوگی، وہ جناب گاڑی لے کے آئے گا، وہ پیدل چلتا ہوا جائے گا، مجھے پتہ ہے مشقت اس کو ہوگی، تکلیف ہوگی، لیکن اسی کو بلاؤں گا نا جو میرا دوست ہے. تو اللہ رب العزت کسی کو اگر وہاں حرم میں تکلیف دے رہے ہیں تو سمجھے اللہ کی دوستی پکی ہو رہی ہے، اللہ دوستی کو پکا کر رہے ہیں. تو وہاں کی تکلیف کے اوپر اجر بہت بڑا ہے. دیکھو آپ یہاں سے کراچی لاہور جائیں اور لاہور پہنچ کے آپ کو وہاں پر وزیر ریلوے اترے، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. آپ کو راستے میں کسی کھٹمل نے کاٹا ہے؟ ہاں 5 کھٹملوں نے کاٹا ہے. تو یہ لو 5 لاکھ روپیہ، ایک کھٹمل کا 1 لاکھ روپیہ. تو یار کم از کم کوئی 15-20 کھٹمل تو کاٹ لیتے نا. وہی اللہ رب العزت وہاں جتنے سے کٹواتے ہیں نا اس کو کروڑوں سے ضرب دے کے دیتے ہیں. تو وہاں جو تکلیف ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بہت تکلیف ہے، 2-4 دن تکلیف کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا بڑا تکلیف بنا کے پیش کرتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ 2-4 تکلیفیں انسان کا سارا خوش و خضوع خراب کر دیتی ہیں. یاد رکھیے گا، یہ تکلیفیں خوش و خضوع خراب کرنے والی نہیں ہیں، یہ تکلیفیں اجر کو بڑھانے والی. آپ نے فرمایا عائشہ تجھے حج اور عمرے میں جس قدر تکلیف ہو رہی ہے ثواب بھی اسی قدر ملے گا. ہم اپنی کوشش کریں گے جتنی راحت ملے، لیکن اس راحت کے بعد اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ اس نے یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ دیکھا ہوگا. ہمارے ایک بزرگ نے ایک واقعہ سنا اپنے ایک مرید کا. سن 2001 میں وہ حج کے لیے گیا اور اس کا جو پیکج تھا سن 2001 میں 6 لاکھ کا پیکج تھا. ٹھیک ہے، اور اتنا بڑا پیکج تھا کہ مطاف کے اندر بھی اس کے ساتھ سیکورٹی چل رہی تھی. کیا ہوا؟ اس کی بیوی مطاف میں گم ہو گئی. اس کی بیوی کو جب اٹھا کے لے کے گئے مکے کے اسپتال میں تو یہاں سے لے کے یہاں تک چوڑیاں پہنی ہوئی.
کلائی سے لے کے بازو تک چوڑیاں پہنی ہوئی. نے کہا یہ تو کوئی شہزادی ہے, مکے میں ہم نے علاج کیا تو مارے جائیں گے. اس کو لے کے گئے جدہ. جب جدہ لے کے گئے تو کہنے لگے یہ تو کوئی بہت بڑی شہزادی معلوم ہوتی ہے, چھوٹے اسپتال میں علاج کیا تو شیخ کو غصہ آ جائے گا, لے جاؤ ریاض. اس آدمی کے اتنے تعلقات تھے کہ اس آدمی نے وہاں اعلان کروایا, جدہ ٹی وی میں اعلان کروایا, اور اس کے اوپر انعام بھی رکھا. کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا, پتہ چلا کہ وہ مطاف میں گھوم رہی ہے, خود اس کو نظر آ گئی. جلدی سے پوچھا بھائی کیا ہوا, کہاں غائب تھی, تمہارے اوپر اتنے انعام رکھوائے. اب جدہ ٹی وی والوں کو کا تو ریاض والوں کو نہیں پتا نا, ریاض تو دارالخلاف ہے. جناب 6 دن رویا 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 رویا. کیا ہوا, 6 دن کے بعد بیوی ملی. ایسے لوگ تکلیف تو اٹھا نہیں سکتے نا, تو 6 دن کے بعد بیوی ملی. انہیں اتنا مہنگا پیکج لیا پھر بھی تکلیف آئی. تو پیکج کے اوپر نہ جائیں, بہت مہنگے مہنگے پیکج آج بھی ہوتے ہیں, میں اس کی بات میں جانتا ہوں کتنی سہولتیں دیتے ہیں, کتنی سہولتیں ملتی ہیں, لیکن ان کے پیچھے نہیں جانا جی کہ سہولتیں مل رہی ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں مل رہی تو اس پہ بے صبرا نہیں ہونا, اس پہ پاگل نہیں ہونا, جیسے کہ بہت سے لوگ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ حضرات وہ عام طور پہ وہ لوگ ہیں جو عمومی پیکج میں جا رہے ہوتے ہیں یا سرکاری میں ہوتے ہیں, تو ان کو 2-4 دن مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے, ورنہ بڑی راحت ہوتی ہے. تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز, ایک میں آپ حضرات کو اپنے بزرگوں کی نصیحت سناتا ہوں کہ روزانہ تصحیح نیت بیٹھ کے کریں. جب بیٹھ کے ایک دفعہ ذکر کریں تو ذکر کے بعد کچھ دیر کے لیے تصحیح نیت. تصحیح کسے کہتے ہیں؟ تصحیح کہتے ہیں بار بار کسی عمل کو کرنا. نیت کے لیے احادیث اور قرآن میں, احادیث میں جو لفظ آیا وہ لفظ ہے تصحیح. تصحیح یعنی نیت کو صحیح کرنا ترجمہ نہیں ہے, بار بار صحیح کرنا. جب روزانہ نیت کے اوپر زور دیا جائے گا تو فرق پڑے گا. ہمارے استاد جی مفتی غلام محمد صاحب دامت برکاتہم, ان کے سبق کے اندر نا ہمارا حال مختلف ہوتا تھا. وہ اس لیے مختلف ہوتا تھا کہ وہ روزانہ بیٹھتے تھے, بیٹھ کے فرماتے آنکھیں بند کیجئے, آنکھیں بند کر لی, میں اپنی نیت صحیح کروں. روزانہ اپنی نیت صحیح کرو, نیت صحیح کرو. کس لیے آئے ہو پڑھنے کس لیے آئے ہو؟ مولوی بننے کے لیے, عالم بننے کے لیے, امام صاحب بننے کے لیے, حافظ بننے کے لیے, قاری بننے کے لیے. کس لیے؟ یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. اس لیے آئے ہو کہ اللہ کو راضی کرو, اس لیے آئے ہو کہ اللہ کو راضی کرو. ہمارے کئی ساتھی بتاتے ہیں کہ ہمارے دل میں وہ بات بیٹھتی نہیں تھی, استاد جی کیسے کریں, لیکن 1 مہینے کے بعد وہ بات بیٹھنا شروع ہو گئی. 1 مہینے کے بعد اس کی وجہ سے نمازوں کی پابندی, اس کی وجہ سے بہت بڑا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى, اعمال کی بیس ہی نیت ہے. جب نیت بیس ہے تو آگے عمل کیسا رہے گا. تو اگر حج اور عمرے کے دوران جتنی نیت کی تصحیح کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا جی. سمجھ رہے جی, یہ پہلی بات جو بہت اہم ہے وہاں رہنے والوں کے لیے. اب آگے آئیں, مکہ مکرمہ جائیں گے اور مدینہ منورہ. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ کچھ لوگ حج پہ تھے, تو ان کو وہاں سے وہ طائف گئے. بہت منع کیا ہم لوگوں نے, کہ نہیں جی وہ طائف جائیں گے گاڑی کے اندر ہی بٹھا کے, اور وہ ابھی کل لوگ آئے ہیں, پرسوں لوگ آئے ہیں, ترسوں لوگ آئے ہیں, مسلسل گاڑی والا. میں نے کہا دیکھو ایک قانون پہ لکھا ہوا ہے کہ حاجی نہیں جا سکتا, تو ہم نہیں جائیں گے, خلاف ورزی نہیں کریں گے. اور وہ اس دن تو نہیں ہوا, اس سے اگلے دن کیا ہوا, ہماری کیمپ کے, ہماری بلڈنگ کے 4 لوگوں کو پکڑ لیا, جیل میں ڈال دیا. کیوں آئے ہو یہاں پر؟ جب تم حاجی ہو, تمہارا جو ویزا ہے وہ مکے اور مدینے کا لگا, تو یہاں پر کیوں آئے ہو؟ سمجھ رہے جی. تو لہذا حج کے درمیان ادھر ادھر مت جائیں. ہاں عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اس میں پھر آگے پیچھے جانا ہو ضرور جائیں. عمرے میں آج کل اجازت ہے. تو مکہ مکرمہ کے بہت فضائل. اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہوگی کہ اللہ نے اپنا گھر بنایا تو مکہ کی زمین پر بنایا. 1,24,000 انبیاء اس کعبۃ اللہ کے پاس چکر لگا کے جا چکے ہیں. 1,24,000 انبیاء. دنیا کا کوئی ولی, غوث, قطب, ابدال ایسا نہیں ہے جو کعبۃ اللہ نہ آتا ہو. کوئی غوث, قطب, ابدال, کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو کعبۃ اللہ نہ آیا ہو, سوائے 2-4 کے جو چند ایک کے جو شہید ہو گئے. اس کے علاوہ ہر صحابی, ہر غوث, ہر ولی, ہر قطب, ہر ابدال, ہر مجدد,
ہر زمانے کا مجدد، وہ یہاں کعبۃ اللہ سے ہو کر گیا ہے۔ اس کے علاوہ لاکھوں فرشتے ہر وقت کعبۃ اللہ کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مکہ مکرمہ دنیا کا افضل ترین شہر ہے۔ سوائے امام مالک کے تمام ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ دنیا کا سب سے افضل ترین شہر مکہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ میں حرم پاک کے اندر پڑی ہوئی ایک نماز، یعنی کعبۃ اللہ یا حرم پاک، یعنی حرم پاک سے مراد یہ ہے نمبر 1 کعبۃ اللہ، نمبر 2 مسجد حرام، یعنی مسجد حرام کا کوئی بھی احاطہ، نمبر 3 حدود حرم، یعنی حدود حرم کے اندر جتنی جگہ اور مساجد ہے، چاہے آپ کعبۃ اللہ سے باہر پڑھ رہے ہیں، چاہے حرم شریف سے باہر پڑھ رہے ہیں، چاہے مکے کی کسی اور مسجد میں پڑھ رہے ہیں، ہر نماز کا ثواب 1,00,000، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ سمجھ رہے جی؟ تو یہ مکہ مکرمہ کے بہت سے فضائل ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا اے مکہ اگر تیرے رہنے والے مجھے مجبور نہ کر دیتے تو میں ہرگز اس جگہ کو چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن کیا کروں، مجھے تیرے رہنے والوں نے مجبور کر دیا۔ انکی لخیر الارض، انکی لخیر، کہ اے مکے کی زمین تو دنیا کی بہترین زمین ہے۔ یعنی آپ لوگ جو اللہ رب العزت جن کو لے کے جا رہے ہیں وہ دنیا کی بہترین زمین پہ جا رہے ہیں، وہاں جانے کی خواہش ہونی چاہیے۔ میں بات عرض کر رہا تھا، درمیان میں بات نکل گئی کہ جس کو جتنا بھی مہنگا حج پڑ رہا ہے، جتنے بھی پیسے دینے پڑ رہے ہیں، 2 باتیں ہیں سمجھ لیں۔ پہلی بات، کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہی سارے پیسے وصول ہو جاتے ہیں، پہلی نظر پڑتے ہی سارے پیسے وصول، نمبر 1۔ نمبر 2، آج تک آپ نے کسی کو نہیں سنا ہوگا اور میں نے بھی آج تک کسی کو نہیں سنا، سوائے 1-2 کے، ان 1-2 کی بات بھی بتاتا ہوں۔ میں نے بھی آج تک کسی کو نہیں سنا کہ وہ حج پہ گیا یا عمرے پہ گیا اور وہ کنگال ہو گیا۔ کوئی ایک ایسا شخص نہیں سنا کہ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا یا رسول اللہ غریبی ہے کیا کروں، آپ نے فرمایا عمرے کے بعد عمرہ کرو، حج کے بعد حج کرو، یہ فقر کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، یہ فقر کو ایسے بجھا دیتا ہے۔ عمرے کے بعد عمرہ کرو، حج کے بعد حج کرو۔ آج کل یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو عمرے کے بعد عمرہ کرتا اور غریب ہو گیا ہو۔ اللہ ایسے غیب سے نظام کھول دیتے ہیں۔ ایسے میرے ایک ساتھی ہیں، وہ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، انگلینڈ کے ساتھ وہ کمپنی ہے، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو میرے پاس آئے کہنے لگے جی انویسٹمنٹ کروں یا حج پہ جاؤں سمجھ میں نہیں آ رہا، انویسٹمنٹ کروں یا حج پہ جاؤں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور میں نے تم سے کہا رجمم بالغائب، غائب کو دیکھ کے نہ چھلانگ لگا دو، باقی اللہ کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے حضرت مفتی نعیم صاحب کے ساتھ حج کیا، انہوں نے مفتی نعیم صاحب کے ساتھ حج کیا، اس کے بعد ہر سال کسی کو حج پہ بھیج رہے ہیں، کسی کو عمرے پہ بھیج رہے ہیں، اور کام ایسا چلا کہ ہر سال کسی کو حج پہ بھیج رہے ہیں، کسی کو عمرے پہ بھیج رہے ہیں، یعنی اپنے رشتہ داروں کے نمبر لگائے ہوئے۔ کیا ہوا؟ یہ تو میری آنکھوں کے سامنے۔ ہاں وہ لوگ جو ہوئی کیا ہوگا، پیسے تو سارے حج پہ لگا دیے، ہوئے کیا ہوگا، ایسے لوگوں کو پھر اللہ نہیں دیتے جو کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی بہترین زمین ہے، اللہ رب العزت جس کو لے کے جا رہے ہیں اللہ اس سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھو میں نے نمبر وار لگایا ہوا ہے، میں کوشش کروں گا ان مضامین سے باہر نہ نکلوں، بہت اہم چیزیں ہیں۔ جو لوگ تو جا رہے ہیں ان کے لیے تو وہ تو نمبر وار دیکھتے جائیں، اور جو لوگ نہیں جا رہے تو وہ تصور میں رکھیں کہ اللہ جب لے کر جائیں گے، ارادہ تو ہے نا سب کا جی، ہے جی۔ دیکھو صرف ہم نے ارادہ رکھنا ہے۔ میرے اپنے رشتہ دار 35 برس تک سعودیہ میرے ایک حج عمرہ نہیں کیا، ادھر میں نے زور دیا غیرت کھاؤ، نہیں کہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو دوسرے طریقے سے سمجھا۔ پھر وہ حج پہ آئے، وہ میں نشہ لگا ہوا ہے، اس سال بھی جانا ہے، بیٹے کو بھیج رہا ہوں جی، اس کو بھیج رہا ہوں، ہاں جی فیصل کیا کرنا ہے، اس کو بھیجنا ہے اس سال، کیا پہلے کہہ لیں گے 35 سال ضائع کر دیے، وہیں رہ کے ضائع کر دیے۔ تو بھائی اللہ جس سے بلائے
مسجد حرام یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے اندر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اس کے اوپر ہر وقت 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس کے اوپر ہر وقت لاکھوں فرشتے رہتے ہیں اور اللہ 120 رحمتوں سے اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، مسجد حرام کی طرف. آگے آئیں، کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگانے والے کو اللہ کی 80 رحمتیں ملتی ہیں. اس کی زیارت کرنے والے کو 10 رحمتیں ملتی ہیں. اس کے گرد نماز پڑھنے والے کو 30 رحمتیں ملتی ہیں. کعبۃ اللہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. سب سے پہلے جب زمین کو اللہ نے پانی سے نکالا تو سب سے پہلے جو جگہ باہر نکلی وہ یہ کعبۃ اللہ کی جگہ تھی، سب سے پہلے. اور اللہ رب العزت نے جیسے کعبہ زمین پر بنایا ایسے ہی کعبہ آسمانوں پہ بنایا. اور جیسے لوگ یہاں پر چکر لگاتے ہیں ایسے فرشتے آسمان والے کعبے پہ چکر لگاتے ہیں. اور جس جگہ کعبۃ اللہ ہے بعین ہی اس کے اوپر آسمانوں پہ اللہ کا کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں. اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنا کعبے کا طواف کرنا نہیں ہے. کعبہ دراصل اللہ کی تجلیات کا مظہر ہے. ایک زمانے تک کعبۃ اللہ نہیں تھا تو اس جگہ اور اس مرکز کا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے چکر لگایا. اس کے ساتھ لگے ہوئے جو پتھر ہیں، اس کے اوپر لگا ہوا جو غلاف ہے، اس کے ساتھ لگی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ ہر وقت اللہ کی رحمت سے معمور رہتی ہیں. انہیں اللہ ان کے اوپر اپنی نظر رحمت ڈال کے آتے ہیں. کعبۃ اللہ سے چمٹنا، کعبۃ اللہ کو ہاتھ لگانا یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہوتا ہے. کعبۃ اللہ کا اہم ترین مقام 4 نمبر پہ دیکھیں. کعبۃ اللہ کا اہم ترین مقام ہے حجر اسود. میں نے ان کو بڑا تفصیل سے بیان کیا ہوا لیکن وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا یا میں مختصراً عرض کروں. حجر اسود وہ جگہ ہے جہاں سے کعبۃ اللہ کا طواف شروع ہوتا ہے. حجر اسود یہ کعبۃ اللہ کے 4 کونے جی. ایک کونے پہ حجر اسود لگا ہوا ہے اور حجر اسود یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا. بعض روایتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا. اور یہ سفید ایسے تھا جیسے کہ دودھ سفید ہوتا ہے. اور پھر بنی آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا اور یہ پتھر قیامت کے دن جنت میں جائے گا. حجر اسود آج جو لگا ہوا یہ پورا حجر اسود نہیں ہے بلکہ حجر اسود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فٹ کیا تھا اس کو 35 نبوی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس تھی اس وقت حجر اسود نصب کیا. واقعہ آپ سب حضرات کو معلوم ہوگا. تو حجر اسود نصب کیا تھا اس وقت مکمل تھا. جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حجاج ابن یوسف نے کچھ آگے پیچھے معاملات کیے تو حجر اسود ٹوٹ گیا. جب ٹوٹا ہے تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کے گرد کھول بنایا اور کھول بنا کے اس کو دوبارہ جوڑ کے لگا دیا. پھر ابو طاہر قرامتی آیا، اس نے حجر اسود پر حملہ کیا اور حجر اسود کو لے کے چلا گیا. 10 برس تک حجر اسود کعبۃ اللہ میں نہیں تھا. لوگ صرف اشارہ استلام کر کے طواف کیا کرتے تھے. 10 برس تک، بعض روایتوں کے مطابق 21 برس تک اور صحیح روایت 21 برس کی ہے. 10 برس کی تو ایسے ہی کسی نے کہہ دیا. اصل روایت 21 برس تک حجر اسود کعبۃ اللہ کے ساتھ نہیں تھا. اور جب کعبۃ اللہ سے حجر اسود لے کر گئے ہیں تو جس اونٹ پر لے کر گئے ہیں وہ اونٹ مر گیا. پھر دوسرا اونٹ، پھر تیسرا اونٹ، پھر چوتھا اونٹ، اس طریقے سے 21 اونٹ تبدیل ہوئے. کرامتا پہنچنے تک 21 اونٹ تبدیل ہوئے جو کہ ایک اونٹ پہ بھی جا سکتا تھا، صرف ایک چھوٹا سا پتھر. اور پھر جب وہاں پہ گیا اور وہاں سے واپسی پر حجر اسود جو ہے وہ حجر اسود واپس آ کے 21 برس کے بعد لگایا گیا تو کعبۃ اللہ کے غلاف میں آگ لگی جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی کافی دیواریں گرنے والی تھیں تو اس میں حجر اسود بالکل خستہ ہو گیا. اس کی بہت سی چیزیں ٹوٹ گئیں اور ٹوٹ کے ضائع ہو گئی. اب یہ کچھ 8 ٹکڑے لگے ہوئے ہیں جس میں سب سے بڑا ٹکڑا جو ہے عام کھجور ہوتی ہے اس کے جتنے اور باقی کچھ اس سے چھوٹے ٹکڑے ہیں اور اس کو کالے پتھر کے اندر پیوست کر کے لگائے ہوئے. جس کو بوسہ دینے کا موقع ملے تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے ورنہ ہر شخص دور سے اس کو دیکھ نہیں سکتا، پہچان نہیں سکتا. اس لیے کہ وہ نیم کالے رنگ کے پتھر کے اندر اس حجر اسود کو لگایا ہوا ہے. حجر اسود کا بوسہ لینا بہت بڑی سعادت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے حجر اسود کا بوسہ لینا ایسا ہے جیسے اللہ سے مصافحہ کرنا. فرماتے تھے کہ
کہ حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر حجر اسود کے لیے زیادہ دھکم پیل نہ کرنا کہ تم مضبوط آدمی ہو تو تم کسی کو دھکا دے کے نقصان پہنچا دو گے، اس لیے دھکم پیل نہ کرنا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ میں جب تک بوسہ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا۔ لہذا جس کو استعداد ہو، جس سے مراد مرد حضرات، جس کو استعداد ہو وہ حجر اسود کا بوسہ لے، لیکن دھکم پیل نہ کرے۔ حج کے دنوں میں یہ موقع نہیں ملتا جی۔ لہذا میرے سامنے کی بات ہے، ایک بابا جی کی ٹانگ ٹوٹ گئی حج سے پہلے، کیسے حج کیا ہوگا اس نے؟ تو حج کے دنوں میں یہ کام نہ کرے۔ ہاں اللہ موقع دے، خواہش ضرور رکھے، اور اگر کسی نماز سے پہلے آگے پیچھے لائن لگ جاتی ہے تو اس میں بیٹھ کے اس میں لگ کے بوسہ لے۔ خواتین مجمع میں نہ گھسیں کہ حجر اسود کا بوسہ لینا یہ مسنون ہے، اور مسنون کے لیے خواتین حرام کام کا ارتکاب کریں گی کہ مردوں میں ٹچ ہوں گی۔ میں کتنی بار گیا تو کئی خواتین آگے درمیان میں ضریبت، پھر وہ مردوں کو بھی گناہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے بے شمار مرتبے واپس آئے۔ تو یہاں پہ اور دوسرے وہاں پہ حج کے دنوں میں حبشی لوگ ہوتے ہیں جو کہ جان مار کے آئے ہوتے ہیں، وہ سوتے کعبے کے اندر ہے، جا کے صلاۃ السلام پیش کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ اتنی مشقتوں کے عادی ہوتے ہیں کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، لہذا ان کے لیے ہمارے لیے ان کا ایک مکہ ہی کافی ہے 3 دن لیٹنے کے لیے۔ لہذا حجر اسود کی اگر موقع ملے تو کوشش ضرور کریں، اللہ سے مانگے، باقی اللہ سے کہ اللہ جی یہاں تک آگے ہوں، آگے آپ کی مرضی، یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ میرے سامنے 2 بندوں کا انتقال ہوا، باپ اور بیٹے دونوں کا انتقال ہو گیا، کہ دونوں سانس کے مریض تھے، اور وہاں پر سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، اور سانس رک گیا، دونوں وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی، اور پھر سب کو ہٹایا اور لے کے گئے۔ تو یہ سامنے کی بات ہے، یعنی میں بالکل سامنے نہیں تھا، یعنی بہت پیچھے تھا، تو پتہ چلا یہ دونوں کو ڈیڈ باڈی لے کے جا رہے ہیں۔ اور ان کی خواتین ہماری خواتین سے ملی، انہوں نے بتایا کہ آج ہمارا اس کا انتقال ہو گیا، رو رہی ہے اور وہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ حج کے بعد کا وقت تھا، تو حجر اسود پہ ایسی دھکم پیل ہوتی ہے جس سے کسی کا جانی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے احتیاط کرنی ہے، لیکن خواہش دل میں ضرور رکھیں۔ باقی حجر اسود کا استلام حجر اسود کے بوسے کے قائم مقام ہے، یعنی جو بوسہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، استلام کرنے والے کو بھی ویسے ہی ثواب ملتا ہے، سمجھ رہے جی؟ یہ حجر اسود کی کچھ تاریخ تھی۔ اس کے بعد ہے مقام ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا ہے وہ مقام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ عام طور پہ موقع نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ 11ویں ذی الحج کو جائیں گے تو عام طور پہ مقام ابراہیم کے پاس جگہ خالی ہوتی ہے، اور اس دن بوسہ لینے کا بھی موقع مل سکتا ہے، کیونکہ رش بالکل کم ہوتا ہے 11 ذی الحج کو۔ 10 ذی الحج کو تو بہت رش ہوتا ہے، 11 ذی الحج کو بالکل رش ٹوٹ چکا ہوتا ہے تقریباً زور کے وقت تک، کیونکہ آدھے لوگ وہاں پہ رمی جمرات کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں، اور آدھے لوگ جو ہے وہ اپنے طواف زیارت کی تھکن اتار رہے ہوتے ہیں، اور باقی دوسرے باہر کے لوگ آ نہیں سکتے۔ تو 11 ذی الحج کے اندر بڑا اچھا موقع ہوتا ہے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا۔ تو ان دنوں میں ہم نے بھی نماز پڑھی بغیر کسی دھکم پیل کے، فوجی کہہ بھی دیتے ہیں ہاں آج نماز پڑھ لو، ورنہ وہ وہاں پہ نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے، یہ پہلے کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، بالکل کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، اور پھر درمیان میں سیلاب آیا تو مقام ابراہیم کا پتھر اس جگہ پر آ گیا۔ صحابہ کرام کا ادب اور احترام دیکھیے کہ صحابہ کرام نے اس مقام ابراہیم کے پتھر کو چھیڑا نہیں، اپنی جگہ پر قائم رکھا۔ اور مقام ابراہیم کو آپ شیشے سے ذرا اندر ہو کے دیکھیں، جب آپ احرام کی حالت میں نہ ہو، احرام کی حالت میں دیکھیں اس لیے کہ وہاں پر خوشبو لگی ہوتی ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو احرام کی حالت میں نہ ہو تو شیشے سے اندر دیکھیے گا تو آپ کو مقام ابراہیم پر ایک پاؤں کا نشان نظر آئے گا، 2 پاؤں کے نشان اس پہ نظر آئیں گے۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، جس کو بھی بتائیے بہت خوش ہوا ہے، یہ پاؤں کے جو نشانات ہیں یہ بعین ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نشان کی طرح ہے، سمجھ رہے جی؟ اور قیافہ شناسوں نے بتایا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں چلے گئے تو آپ کے پاؤں کے نشان کو دیکھ کر یہ تو بالکل وہی نشان ہے جو مقام ابراہیم کے پتھر کے اوپر لگا ہوا ہے۔ جو پنجہ شناس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کھوجی لوگ ہوتے ہیں، وہ پاؤں کے نشان کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وہی نشان ہے جو مقام ابراہیم پر لگا ہوا ہے۔ اس شخص کا یہ کہنا بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔
تو مقام ابراہیم پر جو پاؤں کا نشان ہے بعین ہی یہی نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا پڑا کرتا تھا. وہ اس نیت سے بھی دیکھیں، اس نیت سے زیارت کریں. ملتزم کعبۃ اللہ کا دروازہ، اس کے جو نیچے جگہ ہے، جو کعبۃ اللہ کے دروازے کے نیچے جگہ ہے، یہاں پر بہت سے لوگ کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ کعبۃ اللہ کے دروازے کو کہتے ہیں باب التوبہ. میں نے یہاں پر لکھا نہیں ہے، رہ گیا. باب التوبہ کعبۃ اللہ کے دروازے کو کہتے ہیں. اس جگہ پر بھی بزرگوں نے نقل کیا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دراصل یہ جگہ نہیں ہے. اصل میں کعبۃ اللہ کے دروازے کے ادھر اور حجر اسود سے ادھر، یعنی حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے درمیان جو جگہ ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں ملتزم. کیا کہتے ہیں جی؟ لوگ اس کو کہتے ہیں ملتزم. ملتزم نہیں ہے، ملتزم التزام سے ہے کہ اس جگہ پر 1,24,000 انبیاء کے سینے لگے ہیں. بعینی یہ جگہ سمجھے جی، اس جگہ پر 1,24,000 انبیاء کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ لگا ہے، اور صحابہ کرام کے سینے، اولیاء اللہ کے سینے. مسلسل بالملتزم ایک حدیث ہے. مسلسلات ایک چیز ہوتی ہے، میں اس طرف تفصیل میں نہیں جاتا. مسلسل بالملتزم کا مطلب یہ ہے، یعنی اللہ کے نبی سے لے کے آج تک وہ حدیث ایسے ہے کہ استاد نے پڑھ کے سنائی اور جا کے ملتزم سے چمٹ گیا. اور کیسے چمٹنے ملتزم سے؟ چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو. عام طور پہ خواتین کو موقع نہیں ملتا، بالکل بھی نہیں ملتا. ہاں کوئی خاص موقع ہو تو الگ بات ہے. ایک خاص موقع آتا ہے، جیسے خواص کی خواتین آتی ہیں تو ان کے لیے کچھ پروٹوکول کرتے ہیں، تو ہماری کوئی خاتون اندر گھس جائے تو اس کو موقع مل سکتا ہے، اس طریقے سے موقع مل سکتا ہے. تو ملتزم سے اس طریقے سے چمٹنا ہوتا ہے کہ ہاتھ اوپر کر کے سینے کو اور رخسار اور آنکھ کو، ایک طرف کی ضربت آنکھ لگے گی، اس کے بعد دوسرا رخسار اور دوسری آنکھ، اس طریقے سے. اور ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص ایسا کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. ہو نہیں سکتا، آج تک ایسا نہیں ہوا. سنگ دل سے سنگ دل، پتھر دل سے پتھر دل آدمی کے ساتھ ایسا ہو. ملتزم پہ پہنچنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں. میرے استاد محترم نے بتایا تھا، الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوا. فرمایا کہ بغیر کسی دھکے کے، بغیر کسی کو دھکا دیے، بغیر کسی سے دھکا کھائے ملتزم جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی استاد جی کوئی طریقہ بتائیں. فرمایا کہ ایسا کرو کہ جہاں تک پہنچ سکتے ہو نا، پہنچ کے تیسرا کلمہ شروع کر دو. چھوڑنا نہیں، کہیں سے بھی کتنا زوردار دھکا ملے، کسی حبشی کا کیوں نہ ملے، تیسرا کلمہ چھوڑنا نہیں ہے. لگے رہو. فرمایا انشاءاللہ 25 منٹ سے لے کے 35 منٹ کے درمیان آپ کو ملتزم پہ جگہ مل جائے گی. میرے استاد جی بہت چھوٹے سے استاد جی عبد الرحمن میمون صاحب فرماتے تھے، میں نے اس کو اختیار کیا اور میں نے اس کو تو کر لیا. اب مجھے مستی ہے کہ ملتزم تو آ گیا ہے، اب حجر اسود تو اللہ سے دعا کی. کہا کہ میرا سعودی عرب کا ایک دوست، اس نے مجھے کہا کہ حجر اسود کا بوسہ لینا ہے. میں نے کہا جی. تو وہ اتنا لمبا تڑنگا، میں اس کے سینے تک پہنچتا تھا. مجھ سے یہ بہت چھوٹے قد کے ہیں اور بڑے زبردست انسان ہیں. مولانا عبد الرحمن میمون صاحب دامت برکاتہم، ہمیں بخاری پڑھائی، ابھی بھی بخاری پڑھا رہے ہیں جامعہ اشرف مدارس میں. فرمایا کہ مجھے وہ لے کے گیا، جس کو بھی کرنا تھا آگے پیچھے کرتے 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 حجر اسود تک مجھے لے کے گئے. اور حجر اسود کے آگے کر کے نا مجھے، اور یوں کھڑے ہو گئے. میں بوسہ دیا اور بوسہ دے کے میں فارغ ہوا تو دیکھا ایک جنگ لگی ہوئی ہے، نہ آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے آ سکتا ہوں. میں نے کہا یا اللہ دعائیں قبول ہو گئی، اب میرا انتقال ہونے لگا ہے. تو یہ تو مجھے تو مذاق میں کہہ رہے تھے، لیکن اس وقت جو حالت ہوتی ہے نا، جس کی ہوئی ہے وہ جانتا ہے. لگے میں نے کہا یا اللہ کیا کروں. یوں آنکھ کھولی ہے تو دیکھا کہ میں مطاف کے کونے میں کھڑا ہوں، کہ نہ پاؤں اٹھنے کا احساس ہوا نہ رکھنے کا احساس ہوا. نہ کوئی ایسا فرشتہ آیا اور جس نے مجھے اٹھا کے 1 سیکنڈ میں وہاں پہنچا دی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا. تو اللہ کی ایسی مدد بھی آ جاتی ہے، انشاءاللہ ضرور آتی ہے، بندہ کوشش سے کرے. سمجھے ملتزم سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ملتزم کی جگہ سمجھ میں آ گئی، وہاں پہ دعا کیسے کرنی وہ بھی سمجھ میں آ گیا. آگے چلے جی. رکن یمانی 7ویں نمبر پہ. رکن یمانی، یہ رکن یمانی کے شروع میں جو را لگ گئی یہ غلط لگ گئی ہے جی.
رکن یمانی 7ویں نمبر پہ، رکن یمانی کا حجر اسود سے پہلے جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 70 فرشتوں کی فوج اس رکن یمانی کے اوپر کھڑی ہوئی دیکھی ہے کہ جو شخص وہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کہتے ہیں تو یہ 70 فرشتوں کی فوج اس پہ آمین کہتی ہے. جی تو رکن یمانی، جو شخص رکن یمانی کا ہاتھ لگا کے بوسہ لیتا ہے، جو شخص رکن یمانی کا ہاتھ لگا کے بوسہ لیتا ہے یا پھر اس شخص اس کا بوسہ لیتا ہے، لیکن یہ بوسہ لینے کی روایت یہ صحیح نہیں ہے. ہاتھ لگا کے اس کا ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے تو یہ جو رکن یمانی کو ہاتھ لگا کے بوسہ لیتا ہے اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور روز قیامت یہ رکن یمانی اس کے حق میں شفاعت کرے گا. سمجھے جی. طواف عمرے کے طواف کے درمیان یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس پہ خوشبو لگی ہوتی ہے. آگے آئیں. حتیم، کعبۃ اللہ کا ایک مقام ہے حتیم. بھی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. کعبۃ اللہ کا ایک مقام ہے حتیم. حتیم یہ وہ ہے جو کہ بتاتا ہوں. حتیم جو ہے کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، اس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں. حتیم کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. عام طور پہ یہ مغرب کے بعد کھلتا ہے، یا صبح کے بعد کھلتا ہے. کوشش کریں کہ حتیم کے اندر 2 رکعت نماز لازمی مل جائے. 2 رکعت نماز جو مرد اپنی بیویوں کو لے کے جا رہے ہیں یا خواتین کو لے کے جا رہے ہیں کوشش کریں کہ ان کو حتیم کے اندر نماز ضرور پڑھائیں. اس لیے کہ اما عائشہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ کیا تم اندر نماز پڑھنا چاہتی ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھنا چاہتی؟ آپ نے فرمایا حتیم میں نماز پڑھ لو کہ 2 رکعت حتیم میں پڑھی گئی نماز وہ ایسے ہی ہے جیسے کعبے کے اندر پڑھی ہوئی نماز ہے. سمجھے جی. رکن عراقی اور رکن شامی کعبۃ اللہ کے بقیہ 2 کونے، جو حتیم کے ساتھ ایک کونا ہے اور ایک حتیم کے اس طرف ایک کونا ہے، تو یہ رکن عراقی اور رکن شامی ہیں. ادھر والا رکن عراقی ہے اور کعبۃ اللہ کے بیک سائڈ والا رکن شامی ہے. مزاب رحمت حتیم کے اندر ایک پرنالہ لگا ہوا ہے. یہ مزاب رحمت ہے جو کعبۃ اللہ کے پانی کو نیچے اتارنے کے لیے ہے. میں یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ گئے ہوئے ہیں، ان کو یہ سب چیزیں پتہ ہیں، لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے. مزاب رحمت ہو گیا. مصلی جبریل کا سنا ہوا ہے؟ کعبۃ اللہ کے دروازے کے نیچے اگر آپ نظر دوڑائیں تو تھوڑا سا دائیں طرف ایک جگہ کچھ پتھر لگے ہوئے ہیں، کچھ عجیب سے خوبصورت سے رنگ کے، نیچے سفید ماربل ہے، اس کے اوپر یہ پتھر لگے ہوئے. شاذوران ہیں کعبۃ اللہ کے. شاذوران جو کعبۃ اللہ کی مضبوطی کے لیے سپورٹنگ دیوار بنائی اس کو شاذوران کہتے ہیں. تو شاذوران کے اوپر کچھ پتھر لگے ہوئے ہیں. یہ جگہ مصلی جبریل ہے. یہاں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تھی. کعبۃ اللہ کی توسیع تھوڑی باہر کی طرف ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ بالکل دیوار کے ساتھ متصل ہے کہ دیواریں موٹی ہو گئی ہیں. پہلے دیواریں بہت ہلکی سی تو ایک مصلی کی جگہ بنتی تھی. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر نماز پڑھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور اس کے پیچھے باقی صحابہ اکرام کھڑے ہوئے تھے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو 10 نمازیں پڑھائی تھیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اگلے دن کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پہلے دن کی بالکل ابتدا میں اور دوسرے دن کی بالکل انتہا میں، تو نمازیں یہ پڑھائی تھی اوقات بتانے کے لیے. تو جہاں پر کھڑے ہوئے تھے وہ یہ جگہ تھی. تو یہ مصلی جبریل ہے. اچھا، اس جگہ سے دائیں طرف 2 بڑے بڑے نشان بنے ہوئے ہیں. یہ آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں اس لیے لیکن موقع نہیں ملے گا. اللہ کرے تو موقع مل جائے وہاں پر، اگر 2 لمحے کے لیے بھی بیٹھ جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہاں پر آپ کو 2-3 نشان نظر آئیں گے کالے کالے رنگ کے، کھانے بنے ہوئے ہوں گے وہاں پر. ٹھیک ہے. یہاں ایک جگہ تھی جہاں پر 2 مصلوں کی جگہ تھی، 2 مصلوں کی جگہ تھی اور وہ کھڈا تھا، پورا اتنا چوڑا کھڈا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عائشہ تمہیں جب بھی کوئی غم آئے تو اس کھڈے میں آ کے بیٹھ جانا اور کچھ گھڑی بیٹھو گی تو تمہارا وہ غم ختم ہو جائے گا. یعنی دنیا کا کوئی بھی غم ہو،
اس کھڈے میں آ کے بیٹھ جانا، تمہارا ہر غم ختم ہو جائے گا، اللہ ہر غم ختم فرما دیں گے۔ تو ماشا فرماتی تھی کہ ہم جب بھی ہوتا تو اس کھڈے میں آ کے مصلی بچھا کے نماز پڑھتی، نماز پڑھنے کے بعد دیکھتا کہ وہ غم سارا کا سارا ختم ہو چکا ہوتا تھا، کہ نہیں جو سبب ہوتا تھا، جو مسئلہ ہوتا تھا، وہ سب کا سب ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن 1963 کے اندر 1863 کے اندر کئی حجاج اس کھڈے کے اندر گر کے فوت ہو گئے، تو پھر اس کھڈے کو بند کر دیا گیا، تو اس کے بعد سے یہ بند ہے، پھر اوپر ماربل لگا تو اور بھی بند ہو گیا۔ تو یہ کچھ نشان کالے کالے ڈبے کچھ بنے ہوئے ہیں نشانات کے، یہ اس جگہ پر ہے کعبۃ اللہ سے بالکل متصل۔ تو اگر تھوڑا سا موقع ملے تو 1-2 لمحے بیٹھ جائیں، 1-2 لمحے بالکل کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ہیں، نہیں کہ تھوڑا سا ایسا جیسے یہ دیوار ہے تو یہ یہاں پہ بنے ہوئے ہیں، شاہزوران یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور یہ ڈبے یہاں سے لے کے وہاں تک بنے ہوئے کچھ، اور بالکل باریک باریک لائنوں سے بنے ہوئے، تو یہ بڑا متبرک مقام ہے، بہت اہم جگہ ہے، یہاں پر میں لکھنا بھول گیا ابھی یاد ہے۔ تو یہ 12-13 مقامات ہو گئے۔ اگلا ہے مطاف، کعبۃ اللہ کے گرد جتنی جگہ ہے وہ مطاف ہے، پہلی منزل پہ بھی مطاف بنا ہے، دوسری منزل پہ بھی مطاف بنا ہے، جو نماز مطاف میں پڑھی جاتی ہے وہ اوپر بھی وہی ہے، چھت پہ بھی وہی ہے اور نیچے بھی وہی ہے، یہ سارا کا سارا حصہ مطاف ہے۔ اس میں سب سے افضل وہ ہے جو کعبۃ اللہ کے جتنا نزدیک ہے، ٹھیک ہے، جتنا زیادہ نزدیک ہے اتنا زیادہ مطاف میں افضلیت ہے، جتنا دور ہے پھر اتنا زیادہ فضیلت کم ہے۔ ہاں ظاہر بات ہے دور ہے تو چکر زیادہ لگانا پڑے گا، قدم زیادہ اٹھیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا، لیکن فضیلت قربت میں ہے، سمجھ لیں جی، اس لیے میں نے مطاف کا ذکر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھا کرتے تھے کعبۃ اللہ میں، تو مطاف میں کس جگہ پڑھتے تھے؟ مطاف میں ایک طرف ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم، ٹھیک ہے جی، ایک طرف حجر اسود اور مقام ابراہیم، اور ایک طرف ہے رکن یمانی۔ تو حجر اسود اور رکن یمانی والی جو دیوار ہے اس کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، سمجھ رہے جی؟ تو کوشش کریں کہ جب نماز کا موقع ملے تو یہاں پر پڑھیں، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں سے آپ استقبال کرتے تھے کعبۃ اللہ کا، اور اس کے ساتھ ہی استقبال کرتے تھے بیت المقدس کا، تو اس سے دونوں کعبوں کا استقبال ہو جاتا تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی کے آنے سے پہلے، پھر وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی ہوا تو آپ نے وہاں بھی نماز پڑھی، دوسری جگہوں پر بھی نماز پڑھی، لیکن زیادہ تر نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پڑھی، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا؟ آگے ہیں جی صفا اور مروہ۔ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ پہاڑیاں قیامت تک قائم رہیں گی، اللہ نے قرآن میں فرمایا، چنانچہ یہ پہاڑیاں آج بھی قائم ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہیں گی قیامت تک۔ اللہ نے ان پہاڑیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کعبۃ اللہ جیسے اللہ کی نشانی ہے، ایسے صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ موقع دے تو مروہ پہاڑی کے اوپر بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے تو اس کے اوپر کچھ دیر بیٹھ کے ذکر کرے، تصور کرے اماں ہاجرہ کا، تصور کرے اللہ کی ذات کا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ مجھے کچھ دیر بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، اس کے وسیلے سے میرے گناہ معاف کرے وغیرہ وغیرہ۔ صفا پہاڑی کے بارے میں بہت سی باتیں۔ صفا پہاڑی جب قیامت آئے گی تو اس صفا پہاڑی کے اندر سے ایک پرندہ نکلے گا جس کا نام ہے دابۃ الارض۔ اس پہاڑی کو اس وقت یہ جانور ریزہ ریزہ کر دے گا، اور یہ صفا پہاڑی آپ نے فرمایا یہ بہت بڑی مسجد کا حصہ ہوگی، اور آج آپ دیکھیں وہ مسجد حرام کا حصہ بن چکی ہے۔ مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو باب السلام سے داخل ہوں گے تو صفا پہاڑی کی طرف سے داخل ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ صفا پہاڑی وہ پہاڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر کعبۃ اللہ آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کر اس پہاڑی کے پاس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے تو پہلی دعوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تمام کفار کو جمع فرما کے کہا کہ میں تمہیں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، تو جو دعوت دی ہے وہ اسی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک تھا تو گھر مبارک سے جو دروازہ تھا وہ اس پہاڑی کے پاس آ کے کھلتا تھا، جس دروازے کو آج باب السلام کہتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے کے پاس سے مسجد حرام میں داخل ہوتے تھے جہاں پر آج باب السلام ہے. سمجھے جی. اور بھی بہت سی صفات ہے صفا پہاڑی کی. تو صفا سے لے کے مروہ تک چکر لگائے جاتے ہیں، ہم پچھلے درس میں ذکر کر چکے. اس کے بعد ہے دار ارقم. نام سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے دار ارقم کا؟ ہاں جی، کچھ سر تو ہلا دو یار، میں اکیلا ہی بول رہا ہوں. سنا ہوا ہے؟ کیا تھا یہ دار ارقم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا پہلا مرکز تھا. اسی جگہ پر حضرت عمر نے آ کے اسلام قبول کیا تھا. اسی جگہ پر کئی بڑے بڑے صحابہ نے اسلام قبول کیا. دار ارقم یہیں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے. خیر وہ تو اور واقعہ. تو یہ دار ارقم کہاں پر ہے؟ صفا پہاڑی کے ساتھ جو کعبۃ اللہ کی باب السلام کی دیوار ہے اس جگہ پر ہے دار ارقم. سمجھ رہے جی؟ وہاں پر ایک اوپر کی منزلوں پہ دروازہ بنا، اس کا نام باب ارقم ہے. نیچے کی منزلوں میں باب ارقم نہیں ہے. تو صفا پہاڑی کے بالکل ساتھ کی جو جگہ ہے وہ دار ارقم ہے. یہاں پر 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے. حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہ کا یہ گھر تھا جو اسلام کی پہلی تبلیغ گاہ بنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 برس، میں نے غلط کہا، 6 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تبلیغ کرتے رہے. صحابہ اکرام جو بھی آتے تھے، حضرت عمر فاروق جب آئے، حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو یہاں سے صحابہ نے نعرہ لگایا تھا جو کہ کعبۃ اللہ کے اندر تک آواز گئی تھی. اب آپ ایسا کریں کہ دار ارقم کے ساتھ جو دروازہ ہے اس دروازے سے جب آپ باہر نکل جائیں گے، عثمان سمجھ رہے ہیں جی، اس دروازے سے باہر نکل جائیں گے. جب اس دروازے سے باہر نکلیں گے تو سامنے ایک عمارت بنی ہوئی ہے. وہ عمارت دراصل بیسکلی عمارت نہیں ہے، وہ ایک پہاڑ کے اوپر بنی ہے. وہ پہاڑ پورا اس نے باب السلام کے سامنے کے ایریے کو کور کیا ہوا ہے. یہ پورا کا پورا پہاڑ یہ جبل ابی قبیس ہے. سمجھ رہے جی؟ یہ 17 نمبر پہ میں نے لکھا ہے جبل ابی قبیس. اول جبل وضعت علی الارض جبل ابی قبیس. پہلا پہاڑ جو کہ زمین پہ رکھا گیا وہ جبل ابی قبیس ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ جبل ابی قبیس کے اندر سے راستے نکالے جائیں گے، وہ قیامت کی علامت ہوگی. جبل ابی قبیس سے راستے نکالے جا چکے ہیں. جبل ابی قبیس کے سامنے جو سرنگ نکلتی ہے، خیر وہ میں نمبر وار بتاتا ہوں. جبل ابی قبیس سمجھ میں آ گیا جی؟ باب السلام کے سامنے جو پورا پہاڑ ہے، یہ پورا کا پورا پہاڑ جبل ابی قبیس ہے. پھر اس سے آگے ہے بیت خدیجہ رضی اللہ عنہ. یہاں سے آپ باب السلام سے باہر نکلیں گے تو آپ کے سامنے 3 کھمبے آئیں گے، 3 بجلی کے پول آئیں گے، 3 پول. ٹھیک ہے؟ ایک بالکل باب السلام کے سامنے، ایک باب السلام سے الٹے ہاتھ پہ، اور ایک بالکل آگے ہے. جو بالکل آگے ہے نا، جو تیسرا پول ہے، اس تیسرے پول کی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا. بیت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں پر تھا، جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 28 برس تک رہے ہیں. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کے بعد افضل ترین جگہ یہ ہے. لیکن ابھی اس جگہ کو ظاہر بات ہے وہ بالکل صاف کر دی ہے. اس جگہ پر مدرسہ تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدرسہ بنایا تھا. تقریباً 1367 ہجری تک یا 1375 ہجری تک جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے تو اس وقت تک یہ مدرسہ قائم تھا. اب جب شاہ فہد نے اس کو برابر کیا، حرم مکہ کی توسیع کی اور ماربل لگایا تو اس مدرسے کو بھی ختم کر دیا، ورنہ ابھی تک وہ مدرسہ اپنی جگہ پر قائم تھا تقریباً 1300 برس تک، جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا. اس سے بالکل آپ جبل ابی قبیس کی طرف دیکھیں تو ایک لائبریری بنی ہوئی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. حضرت عبداللہ کا یہ گھر تھا. اب جب آپ ان چیزوں کو نظر میں رکھ کے جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی. جبل ابی قبیس کو ہم نے پڑھ لیا، سمجھ گئے جی؟ یہاں تک سمجھ گئے؟ یہ ساری باتیں کعبۃ اللہ کے متعلق ہیں. جبل ابی قبیس سے جو 3 سرنگیں نکل رہی ہیں، یعنی ایک سرنگ بڑی ہے، پھر دوسری سرنگ بڑی ہے، پھر نیچے 2 سرنگیں ہیں. جو نیچے 2 سرنگیں ہیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب رہا کرتے تھے، اور شعب ابی طالب بھی یہیں پر تھی، اور قریش قبیلہ بھی اسی جگہ پر آباد تھا. جبل ابی قبیس کے دامن میں اس جگہ پر آباد تھا. ابھی تو سب جگہ صاف کر دی گئی. تو جبل ابی قبیس کے سارے راز لیے ہوئے ہیں. جبل ابی قبیس یہ سارے منظر دیکھے ہوئے ہیں جو آج ہم جیسے بے وفاؤں کو بھی دیکھے گا. اللہ تعالیٰ بار بار لے جانا نصیب فرمائے. یہ ہو گیا کعبۃ اللہ کے متعلق تمام باتیں. سمجھ گئے بھائی؟
اب اس سے آگے ہیں، اس سے آگے وہ باتیں جو کہ مکے سے متعلق ہیں، جیسے کہ منا ہے۔ منا یہ وہ مقام ہے جہاں پر تمام انبیاء آئے، حج کیا، 70 انبیاء منا میں مدفون ہیں۔ منا کے اندر آپ حضرات کو 5 دن گزارنے ہیں، ٹھیک ہے۔ منا کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منا ایسے ہے جیسے کہ ماں کا رحم ہوتا ہے، کہ بچہ جتنا بھی بڑا ہو ظاہر بات ہے وہ رحم کے اندر ہی رہتا ہے، تو آبادی جتنی بھی ہو وہ منا کے اندر بس جائے گی، منا کے اندر پوری آ جائے گی، آبادی چاہے کتنی بھی ہو، اللہ نے منا کو ایسا بنایا۔ پھر منا کے اندر آپ کو باوجود شدید کچرے کے وہاں آپ کو کوئی مچھر نظر نہیں آئے گا، وہاں آپ کو کوئی مکھی نظر نہیں آئے گی، وہاں آپ کو کوئی لال بیگ نظر نہیں آئے گا، وہاں آپ کو کوئی بھیڑ نظر نہیں آئے گی۔ باوجود شدید کچرے کے باوجود بہت زیادہ کچرا مچاتے لوگ۔ آپ کبھی حج کے بعد وہاں پہ جائیں دیکھیے گا، 5-6 دن تک صفائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر ایک مچھر مکھی نہیں ہوتا۔ منا کا اللہ رب العزت نے ایسا مقام بنایا۔ منا میں ایک مسجد ہے، مسجد خیف۔ یہ مسجد اس مقام پر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں قیام فرمایا تھا۔ بہت خوش قسمتی ہے کہ اگر اس مسجد میں جگہ مل جائے، لیکن عام طور پہ جگہ نہیں ملتی، اور بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ انسان اپنے خیمے میں رہے کہ وہاں پر اس کے بارے میں جو انتظام ہوتا ہے وہ ملتا رہتا ہے۔ مسجد خیف، یہاں پر 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں، کس جگہ مدفون ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر جمرات ہے، یہ وہ مقام ہے جس جگہ پر شیطان ظاہر ہوا تھا۔ شیطان ظاہر ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شیطان کو کنکر مارے تو وہ وہیں پر دفن ہو گیا، وہیں پر علامتی ستون بنا دیے گئے، تو یہ جمرات اس مقام پر ہے۔ پھر مینا میں ایک اور مقام ہے، میں نے اس میں لکھا مقام ذبح، جو ٹرین کا اسٹیشن نمبر 1 ہے نا، ٹرین کا اسٹیشن نمبر 1 ہے، وہاں سے سعودی کا محل نظر آتا ہے۔ اس محل کے ایک کونے میں آپ کو ایک بڑا اونچا سا مینار نظر آئے گا، اتنا اونچا نہیں جتنا اس گھر کا چھت ہے، بس اتنا اونچا مینار سا نظر آئے گا، اور وہ مینار منا کی دیواروں سے مشابہ ہوگا۔ منا کی جو دیواریں ہیں نا، منا کی دیواریں ایسے ایک سیدھی دیوار ہے، پھر ایک ڈیزائن بنا ہوا ہے، پھر دیوار ہے، پھر ڈیزائن بنا ہوا ہے، وہ مینار اس ڈیزائن کا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ منا کی دیواریں اس ستون کے ڈیزائن پر بنائی گئی ہیں تو بالکل صحیح ہوگا، سمجھ رہے؟ تو یہ وہ جو ستون ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا۔ محطۃ القطار نمبر 1، اسٹیشن نمبر 1 جہاں پر ہے، اسی کے ساتھ وہ محل ہے، اور اس کے تھوڑا سا پیچھے دوسری طرف وادی محصر ہے۔ وادی محصر ہے جہاں پر ابرہا کا لشکر مارا گیا تھا، سمجھ رہے جی؟ اچھا، مینا میں جمرات ایک طرف ہے اور دوسری طرف پہاڑ ہے۔ جمرات کی طرف جب آپ منہ کر کے کنکر مارتے ہو تو آپ کی کمر کی طرف مینا کا ایک پہاڑ آتا ہے، اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے، اس غار کو کہتے ہیں غار مرسلات۔ ان پہاڑوں کو جبل مرسلات کہتے ہیں۔ وہ ایک خاص غار ہے جس کو غار مرسلات کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کی ایک رات میں اس غار میں قیام فرمایا تھا، تو یہاں پر والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا یہ والی صورت نازل ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اس کو غار مرسلات کہتے ہیں۔ ان پہاڑوں کو بھی المرسلات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ پہاڑ ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ کے نبی کی نسبت معلوم جڑی ہوئی ہے۔ پھر آگے جی مزدلفہ، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ مزدلفہ کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا عرفات میں میری جو دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں وہ مزدلفہ میں آ کے قبول ہو گئی۔ تو مزدلفہ بڑی قبولیت کی جگہ ہے۔ یہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد مشعر حرام۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس مسجد کا ذکر کیا ہے، وہاں پر آپ اس مسجد کو دیکھ سکتے ہیں بشرطے کہ آپ پیدل آ رہے ہوں۔ اگر آپ چلتے ہوئے گاڑی میں آ رہے تو پھر ظاہر بات ہے وہ مسجد عام طور پہ دیکھی نہیں جا سکتی۔ عرفات میں مسجد نمرہ ہے، عرفات میں مسجد نمرہ ہے، اس کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقام خطبہ، جب آپ جبل رحمت پہ چڑھیں گے تو جبل رحمت سے مسجد نمرہ کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو ایک چھوٹی سی میں یہاں سے اس جگہ پر ڈائریکشن بتا نہیں سکتا ہوں،
کہ وہ اصل میں جنوبی سمت ہے. جنوبی سمت آپ سمجھ نہیں سکتا میں، لیکن آپ مسجد نمرہ کی طرف دیکھیں گے اور وہاں کسی پرانے سے پوچھیں گے کہ بھئی وہ جگہ کہاں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو آسانی سے بتا دیں، یا پھر میں آپ حضرات کو انشاءاللہ اس کی بھی لوکیشن بھیجوں گا کہ کس جگہ وہ مقام ہے جہاں پر کھڑے ہو کے آپ نے 5 گھنٹے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. پھر وہیں پر آپ نے عرفات کا خطبہ دیا تھا. پھر آپ نے یہ جبل رحمت کو عرفات کا ایک نشانی بیان کیا تھا. جبل رحمت پہ ایک بہت بڑا پتھر نصب ہے، تو جس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا متبرک ہے، کوئی متبرک نہیں ہے، بس وہ ایک نشانی کے طور پہ لگایا تاکہ دور سے نظر آ جائے. مکہ شریف میں جبل نور ہے، غار ہرا ہے. کوشش کریں جو جوان لوگ ہیں حج کے بعد وہاں چکر لگائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حج میں عام طور پہ آپ کافی چل چکے ہوتے ہیں. جب کافی چل چکے ہوتے ہیں تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا. تقریباً 25 منٹ لگتے ہیں غار سور پہ، غار ہرا میں جاتے ہوئے. راستے میں بندر بہت ہوتے ہیں جی، خیال سے جانا، ٹھیک، بندر بہت ہوتے ہیں، وہ بہت سے لوگوں کی چیزیں کھینچ لیتے ہیں. جبل سور پہ چڑھتے ہوئے تقریباً گھنٹہ لگ جاتا ہے جوان لوگوں کو. ہاں خواتین اس کی کوشش نہ کریں. ہاں جو خواتین اپنے مرد کو روزانہ کرتی ہیں تو وہ جا سکتی ہیں، کوئی مضبوط قسم کی خواتین ہوں، ورنہ مشکل ہوتا ہے پہاڑ پہ چڑھنا. حج سے پہلے تو یہ کام نہ کریں. حج کے بعد موقع ہو تو ضرور ان جگہوں پہ چڑھیں، اس لیے کہ یہ وہی پتھر ہیں جن جگہوں پہ آپ نے سجدے کیے ہیں. جعرانہ یہ مکہ سے قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے عمرہ فرمایا تھا. تو آپ حضرات جب جائیں گے تو میں نے 2-3 جگہیں بتانی ہیں. نمبر 1، جعرانہ سے عمرہ ضرور کریں، جعرانہ سے عمرہ کرنا سنت ہے. نمبر 2، مسجد تنعیم، اس جگہ سے عمرہ ضرور کریں. اور نمبر 4، حدیبیہ سے عمرہ ضرور کریں، ٹھیک ہے جی. نمبر 3، حدیبیہ سے عمرہ ضرور کریں، اس لیے کہ حدیبیہ شمیسی وہی جگہ بالکل اسی حالت میں ہے جس حالت میں اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی. اس جگہ کو چھیڑا نہیں گیا، اس جگہ کے کنویں کو بند کر دیا، درخت کو کاٹ دیا گیا جس جگہ پر، لیکن وہ جگہ بعینی ہی وہی کچی ہے، ویسی کی ویسی ہے جیسے 1400 صحابہ کرام نے دیکھی تھی. وہ جگہ ویسی ہے، اور عام طور پہ وہاں جو لوگ جاتے ہیں بڑی زبردست کیفیت طاری ہوتی ہے وہاں پر. تو بڑے اہم مقامات ہیں. تو ایک اور مقام رہ گیا، میں مختصر کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی. جنت المعلی. آپ باب السلام سے باہر نکلیں گے، تقریباً 1.5 کلومیٹر چلیں گے تو آگے جنت المعلی ہے، اور وہاں پہ سامنے 2 دروازے ہیں، اس سے آپ اندر نہیں جا سکتے. پیچھے کی طرف مین روڈ پر ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے آپ اندر جا سکتے ہیں. اور اس کے اندر جو اندر کا بالکل آخری کیج ہے، اس کیج کے اندر آپ کو حضرت خدیجہ کی قبر نظر آئے گی، جس کے اوپر سبز رنگ کی شیٹ وغیرہ ڈلی ہوئی ہے. اور اسی کے ساتھ آپ کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان دونوں کی قبر بھی وہیں پر ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں یہ دونوں مدفون ہیں، اور ابو طالب بھی اسی جگہ کے قریب دفن ہے. تو جنت المعلی یہ بھی ایک بڑا اہم مقام ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، موقع ہو تو ضرور جانا چاہیے. یہاں تک بات ہوگی جی مکہ مکرمہ کی. تک تو نہیں کہ بھائی مجھے تو پانی دیجیے، جزاک اللہ خیر. آپ لوگ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ جی تو چاہتے یہ ساری چیزیں میں بیان کروں، لیکن میں مختصراً بس چند چیزیں بتا کے آج کا درس ختم کرتا ہوں. مسجد نبوی اور مدینہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. ایک سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، من زار قبری حلت لہو شفاعتی. جس نے میری قبر کی زیارت کے لیے آ گیا نا، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. پھر ایک اور بات فرمائی، ہائے قربان جائے، ہائے ہمارے نبی ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. اللہ فرمایا جو حج پہ آیا اور مدینے نہیں آیا، اس نے میرے سے بے وفائی کی ہے. کیا بات ہے جی، اس سے بڑھ کے کوئی بات ہوگی؟ جو حج پہ آیا اور مدینے نہیں آیا، مجھ سے بے وفائی کی ہے. یعنی اپنے امتیوں کو بتانا مقصود ہے، دیکھو مجھ سے بے وفائی نہ کرو. پھر ایک اور روایت سن لو.
میں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. سمجھ رہے ہو؟ قبر کے پاس لوگ کھڑے ہو کے سمجھتے ہیں کہ ہم قبر کے پاس قبر کے پاس تو نہیں کھڑے ہوتے, جالی مبارک کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جالی کے پاس کھڑے ہیں. ارے نہیں, میرے استاد فرماتے ہیں کہ ابھی تمہارے اور اللہ کے نبی کے درمیان صرف 7 قدم کا فاصلہ ہے. جی ابھی بھی غافل ہو کے جائیں ایسا تو نہیں. کوشش کریں رات کے وقت زیادہ صلاۃ و سلام پیش کریں. رات کے وقت رش نہیں ہوتا. میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں, کوئی اپنی بڑائی کے لیے نہیں بتا رہا, اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھائے. میں نے جتنے دن مدینہ رہا بہت صلاۃ و سلام پیش کی, بہت پیش کی, لیکن ایک صلاۃ و سلام مجھے آج تک نہیں بھولتا. جب بھی کبھی انسان ہے, کبھی غفلت آتی ہے, کبھی آگے پیچھے معاملات ہوتے ہیں, میں صرف اس کیفیت کو یاد کر لوں, یقین کیجئے حالت خراب ہو جاتی ہے. ایسے اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے, اللہ کے نبی کا قرب. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حج کے دنوں میں تو ویسے ہی نہیں چھوڑتے, لیکن ہم نے ایسا کیا تھا کہ اپنی فلائٹ بہت لیٹ کروائی تھی, رابطہ وغیرہ کر کے, تاکہ ہمیں آخر میں ٹائم ملے. تو رش کم تھا, نسبتاً کم تھا, لیکن رش کم تھا نہیں, بہت رش تھا لیکن نسبتاً کم تھا. ایسا ہوا تقریباً رات 1:30 بجے کا وقت تھا. چکر لگایا, کچھ لوگوں کو انہوں نے ریاض الجنہ میں روک دیا اور کچھ لوگوں کو پیچھے گیٹ پہ روک دیا. میں آگے نکلتا آیا. ایسا وقت تھا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف میں اکیلا تھا. روضہ رسول پر صرف میں اکیلا, اور یقین کیجئے وہ 2 منٹ میرے اوپر 2 صدیوں کی طرح گزرے. نہ ہل سکتا ہوں نہ رک سکتا ہوں, رکوں تو برداشت نہیں ہو رہا, ایسا لگتا ہے ابھی گر جاؤں گا, بے ہوش ہو جاؤں گا, برداشت نہیں ہو رہا کہ ایسے اللہ کے نبی متوجہ ہیں. ارے ہم غافل ہوتے ہیں, اللہ کے نبی کہاں سے غافل ہوتے ہیں؟ ہم غافل ہوتے ہیں, ہم گندے ہیں, ہم غافل ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی کبھی باپ اپنی اولاد سے غافل ہوتا ہے؟ ارے بیمار ہونا بیٹا, سو جائے تو ہلکی سی ٹوں ہوتی تو اٹھ کے بیٹھ جاتا, کیا ہو, خیریت تو ہے, ٹھیک ہو. باپ کو اپنے بیٹے سے ایک نسبت ہوتی ہے. ہمارے نبی کو ہم سے کتنی بڑی نسبت ہے, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. وہاں جو توجہات, وقت تو برداشت نہ ہو, اور ہٹ جاؤں کیسے کہ حضور رسول کو خالی کیسے چھوڑیں گے؟ ہوئے اب وہ کہہ رہے ہیں یہ اکیلا کھڑا ہوا, اس کو دھکا بھی نہیں دے, وہ بھی دھکا نہیں دے رہے مجھے, پیسے تو بڑے دھکے ملے ماشاءاللہ سے. تو اللہ کر کے پیچھے سے لوگ آئے اور پھر میں گزرا. تو میں اس کے بعد سے ہر ایک کو کہتا ہوں کوشش کر کے رات کے وقت اگر کسی کو ایسے 1-2 منٹ نصیب ہو گئے نا, اللہ کرے گا تو زندگی بدل جائے گی. ہماری تو ہونی ہے نہیں ہونی, لیکن انشاءاللہ کسی نہ کسی کی ضرور ہو جائے گی. اللہ کے نبی کی توجہ ملے اور زندگی نہ بدلے, انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. تو کوشش کرے ایسا کوئی موقع ملے. میرے ایک ساتھی ہیں, میں نے ان کی زندگی بدلی دیکھی. بہت بڑے ادارے میں 75 لاکھ روپے یوں چٹکی بجا کے واپس کر دیا. کیا ہوا, ایک نماز میں موقع مل گیا. پہلے نماز ہوتی تھی نا آگے اگلی صفوں میں, اب اگلی صفوں میں نماز نہیں ہوتی, اب ریاض الجنہ سے نماز ہوتی ہے. اس کو موقع مل گیا کہ جالی مبارک کے سامنے کھڑا ہو کے اس نے نماز پڑھی. جالی مبارک کے سامنے کھڑا ہو کے جو اس کو مغرب کی نماز کا موقع ملا, اس کو ہوش ہی نہیں, مغرب تک عشاء تک بات ہی نہیں کیا. میں نے کہا ہوا کیا؟ چپ کچھ نہیں, چپ. اور پھر اس نے بعد میں بتایا کہ میری زبان پہ الفاظ ہی نہیں آ رہے تھے, میں کیسے بولتا, تم لوگ پریشان ہو رہے تھے لیکن میں زبان پہ الفاظ ہی نہیں آ رہے تھے, مجھے ایسا اللہ نے موقع دیا. تو پتہ نہیں کس کی زندگی بدل. ہمارے استاد فرماتے ہیں اپنے دل کو بھی بدل جامع احرام کے ساتھ. جب احرام بدلو نا تو اپنے دل کو بھی بدلو. روزہ مبارک اور بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ہمارے بہت سے لوگ نا وہ سوراخ سے, مواجہ شریف کا جو سوراخ ہے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں قبر کہاں ہے, تو وہ قبر نظر نہیں آتی تو پریشان ہو جاتے ہیں. جو میرے ساتھ ہوا نا, سمجھ لیں قبر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے اندر بنی تھی. حجرہ عائشہ میں قبر مبارک بنی تھی, اور حجرہ عائشہ جو ہے وہ اتنا ہے کہ اس میں 3 آدمی لیٹ سکتے ہیں بس, یعنی اتنا چوڑا ہے, یہ اور یہ اتنا چوڑا ہے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور لمبائی میں اتنا تھوڑا اس دیوار جتنا ہوگا.
تو اتنا چوڑا تھا حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر دفن کیا گیا، اس جگہ پر دفن کیا گیا، دیوار کے بالکل متصل. پھر کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو آپ کے پہلو، اس کہتے پہلو، حضرت ابوبکر صدیق کو آپ کے پہلو سے آگے دفن کیا گیا. حضرت عمر فاروق کو حضرت ابوبکر صدیق کے کندھے کے نیچے دفن کیا گیا، کندھے سے نیچے. ٹھیک، سیدنا ابوبکر صدیق کا فاصلہ کتنا ہے اور حضرت عمر فاروق کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو مواجہ شریف کے جو 3 سوراخ ہیں آپ کو اس حساب سے فاصلہ اس کا نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، ایک بات ہوگی. دوسری بات، اس اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب 101 ہجری ہوئی، 99 ہجری ہوئی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس حجرے کو بند کر دیا، چاروں طرف سے باہر سے بند کر دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز ہی کے زمانے میں حجرہ مبارک کی ایک دیوار گری اور ایک پاؤں نظر آنا شروع ہو گیا. سب لوگ گھبرا گئے، اندر کون جائے، کسی کی ہمت نہیں. تو سب نے کہا اے عمر بن عبدالعزیز آپ جائیے. تو عمر نے فرمایا کہ اگر خلافت کا بوجھ نہ ہوتا تو میں ضرور جاتا. کہا کہ چادر لے کے آؤ، فوراً چادر لے کے آئے. ادھر ایک چادر باندھی اور ادھر ایک چادر باندھی. اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اندر دیکھو. پتہ نہیں کیا حکمت تھی جس کی وجہ سے خود نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ ایک پاؤں مبارک نکلا ہوا ہے، پتہ نہیں کس کے، مجھ سے دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ میں دیکھوں تو دل پھٹ جائے. یہ معمولی بات نہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یا کسی اور نے، علامہ ابن کثیر نے واقعہ لکھا ہے، نہیں علامہ ابن کثیر نے نہیں، ہمارے اکابرین میں سے کسی نے لکھا ہے. آج سے تقریباً 150 برس پہلے روزہ مبارک کے اندر سے ایک بدبو آنا شروع ہوئی. لوگ بڑے پریشان ہوئے، کیا کریں. تو ایک 12 برس کے ایسے بچے کو جو بہت نیک سیرت تھا، سید زادہ تھا، ماں بھی اس کی سید تھی، باپ بھی اس کا سید تھا. تو اہل علاقے نے انتخاب کیا کہ اس بچے کو اندر بھیجنا ہے. چنانچہ اس بچے کو کپڑے باندھ کے اندر بھیجا. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی چھوٹی سی جگہ تھی، اس میں سے صرف کوئی بچہ جا سکتا تھا. وہ اندر گیا اور اندر ایک کبوتر مرا ہوا تھا. اس نے جا کے وہ کچرا باہر پھینکا اور بچہ تقریباً آدھا 1 گھنٹہ صفائی کرنے کے بعد باہر آیا تو بچے کی زبان بند تھی. تقریباً آدھا 1 گھنٹہ بچہ بیٹھا، اس کے بعد انتقال ہو گیا. اندر کے انوار برداشت نہیں کر سکا، بتا نہیں سکا کہ اندر اس نے کیا دیکھا. تو ہم تو کہتے ہیں نا، لیکن جس کے دل میں ادب ہوتا ہے نا، اس کا دل عظمت سے پھٹ جاتا ہے، وہ ہل نہیں سکتا. یہاں پہ جا کے سیلفیاں بنا رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، اس پہ جتنا رویا جائے کم ہے. تصویریں بنا رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں، اونچی اونچی آواز میں گپے لگا رہے ہیں فون پہ، ہاں روزہ رسول پہ بیٹھا ہوں. اللہ حفاظت فرمائے ہماری امت کی. جس کو اللہ کے نبی کا احترام نہیں رہا پھر وہ کس کا احترام کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا رہا تھا، تو لگے کہ ہم نے تو پھر بلایا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو. عبداللہ بن زبیر نے کسی اور کو بلایا. انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کے نبی کا پاؤں نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر کا پاؤں ہے. کہا کہ ٹھیک ہے. پھر اس کو اندر کیا، دوبارہ سے دیوار کو تعمیر کیا. اس کے بعد سے وہ 4 دیواری بند ہے، نہیں اس کے بعد سے آج تک وہ 4 دیواری کھلی نہیں ہے. پھر اس کے گرد ایک 5 دیوار بنائی. 4 دیواری کے اوپر 5 دیواری اس لیے بنائی کہ وہ 4 دیواری مضبوط ہو جائے. 2 دیواریں گر گئی تھیں، ان 2 دیواریں گر گئی تھی تو ایسا کیا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کی 2 دیواریں قائم رکھیں اور اس کے گرد 4 دیواریں قائم کر دی. دیکھیے یہ 2 دیواریں مزید مضبوط ہو گئی اور باقی 2 دیواریں اور قائم ہو گئی. پھر ان 4 دیواروں کے گرد ایک اور 5 دیواریں قائم کر دیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کعبۃ اللہ سے مشابہ ہو جائے. تو 5 دیواریں کر دیں اور 5 دیواریں کرنے کے بعد اس کے اوپر سبز رنگ کا ایک غلاف ڈال دیا. آج جب آپ مواجہ شریف سے اندر دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ غلاف نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی، یہ غلاف نظر آئے گا، لیکن دیوار بالکل متصل ہے قبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام کا جواب دیتے ہیں جو امتی سامنے پیش ہو کے کرتا ہے. ان 5 دیواروں کے اوپر یہ 5 دیواریں میں بات تھوڑی سی رہے گی. 4 دیواری بنی
چار دیواری کے اوپر ایک گنبد لگا دیا گیا. یہ گنبد پہلے لکڑی کا تھا. اس چار دیواری کے اوپر ایک چھت ڈالی گئی, اس چھت کے اوپر گنبد ڈال دیا. چھت کے اوپر صرف قبر مبارک کے اوپر ایک سوراخ کر دیا, اور پھر اس کے اوپر جو گنبد تھا اس کے اوپر بھی ایک سوراخ کر دیا. اس کی ایک تاریخ ہے, میں بتاتا ہوں. پھر اس کے بعد اوپر مکمل 5 دیواری بنی. اس 5 دیواری کے اوپر ایک اور گنبد ہے سفید رنگ کا. ایک چھت, پھر گنبد, پھر سفید گنبد, اور اس کے بعد مکمل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سبز گنبد ہے جسے ہم گنبد خضرا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ گنبد خضرا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ڈھکن لگا ہوا ہے. اگر آپ اس کی تصویر کو غور سے دیکھیں اور جب وہاں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک ڈھکن لگائے گا جس کے اوپر ایک زنجیر سی لگی ہوئی ہے. تو ایسا ہوا تھا حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا. لوگوں نے کہا صلاۃ الاستسقاء پڑھی, بہت دعائیں کی, لیکن بارش نہیں ہوئی. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے, کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی, کیا کریں؟ تو میں کہ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ کر دو. کیا ہوگا؟ کہ ایسا سوراخ کر دو کہ دھوپ اوپر سے اندر آئے. جب دھوپ قبر مبارک کے اوپر پڑے گی تو اللہ برداشت نہیں فرمائیں گے اور فوراً بارش فرما دیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جیسے وہ ڈھکن سوراخ کیا تو قبر مبارک پہ دھوپ پڑی, اللہ نے بارش برسا دی. اور یہ سوراخ آج بھی ایسے ہی قائم ہے. صرف ایک شخص علامہ ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا ہے, لیکن کسی کی جگہ وہ بھی اقرار کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آج تک کسی نے اس بات کا انکار نہیں کیا آج تک کسی نے اس بات کا. خیر برل یہ بات سمجھ میں آ گئی جی. جب بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں تو یہ سمجھ لیں اس سوراخ کے بالکل نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے. چنانچہ جب کچھ خواتین ہیں وہ مسجد حرام میں نہیں جا سکتی تو وہ گنبد خضرا کے بالکل سامنے بیٹھ جائیں. اس کی ایک اور نشانی بتاتا ہوں کہ باہر جو عمارت بنی ہے اس میں پلر لگے ہوئے ہیں, دیوار میں نا ایسے کر کے پلر بنے ہوئے ہیں. تو 1, 2, 3 اور چوتھے نمبر کے پلر کے سامنے بالکل قبر اطہر ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں بھی بیٹھ کر, اس کے سامنے بیٹھ کر اس جگہ کو دیکھ کر بھی صلاۃ والسلام پیش کر سکتے ہیں. صلاۃ تشفی رہے گی. سمجھ گئے بھائی؟ یہ سمجھ گئے. باقی اس میں بہت تفصیل ہے, میں نے مختصر عرض کیا. اس کے بعد مسجد حرام کا, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم مقام ہے ریاض الجنہ. میرے کئی ساتھی, میں نے یہ جو ترتیب شروع کی, ایک دفعہ میرا دل بہت دکھا کہ اتنے نیک ساتھی آئے. السلام علیکم. 17 دن مدینہ شریف میرے. میں نے کہا ریاض الجنہ گئے؟ کہتے وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت نیک آدمی, دین میں لگے ہوئے, ریاض الجنہ کا نہیں پتا. ایسی میرے ایک دوست ڈاکٹر, السلام علیکم فیصل بھائی کیا حال ہے؟ بھئی یہ دیکھو یہاں پہ ایک آدمی ہے, وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھو عمرے کا ثواب ملے گا. ایسے عمرے کا ثواب مل جائے گا؟ بیوقوف لوگ, ان کو سمجھائیں آپ تھوڑا سا, ایسی کوئی حدیث ہے؟ میں نے کہا پاگل, مسجد قباء میں تو نہیں ہے. کہا ہاں مسجد قباء میں. کہا یہاں تو 2 عمرے, یہاں تو عمرے کا ثواب ہے نا. ہے, مجھے تو آج تک نہیں پتا. میں نے کہا آپ نے پڑھا ہو تو جب آپ کو پتا ہو نا. اب ایک صاحب حج کے درمیان بند چپل پہن کے گھوم رہے ہیں, تو وہ لوگوں نے اس کو پکڑ کے میرے پاس لے کے آئے. جو کوئی نہیں ہوتا تو کانا سردار بن جاتا ہے, تو میں بھی سردار ہی تھا وہاں پہ. میرے پاس لے گا, اس کو سمجھاؤ. میں نے کہا بابا جی یہ کیا پہنا ہوا آپ نے؟ اس طرح کی چپل پہنی جاتی ہے حج کے اندر, احرام کے اندر. تو میں نے تو کہیں بھی نہیں پڑھا, میں نے تو آج تک کہیں نہیں پڑھا. میں نے کہا بابا جی آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ کہتے وہ جو سرکاری کتاب ملی ہے وہ میں نے پڑھی ہے. ایک چھوٹی سی کتاب پڑھی, وہ پڑھ کے عالم بن گیا. میں نے کہا بابا جی اس کتاب میں بھی یہی چپل لکھی ہے جو میں نے پہنی ہوئی ہے. یعنی ایک صفحہ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ساری کتاب میں نے پڑھ لی ہے. تو ایسے مولوی وہاں پہ آپ کو بہت ملیں گے. ٹھیک ہے, تو میں نے یہ چیزیں اس لیے بنائی ہیں تاکہ کم از کم پتہ ہو, آگے بندہ استعمال کرے نہ کرے. ریاض الجنہ میں جانے کا طریقہ میں نے پچھلی دفعہ تفصیل سے بتا دیا تھا. ریاض الجنہ کے اندر سب سے پہلے ممبر مبارک ہے. یہ تقریباً 4تھا ممبر ہے جو تبدیل ہوا ہے. ممبر مبارک اسی جگہ پر رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن اس ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں, اور اس ممبر کی 3 جمع 9 12 سیڑھیاں ہیں. ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ ساتھ یہ سیڑھیاں تبدیل ہوئی ہیں. تو یہ ممبر مبارک کی تاریخ ہے, بہت طویل تاریخ ہے. میں نے
اس کو میں نے کسی اور جگہ پر بیان کیا، تقریباً ریاض الجنہ کے صرف 3-4 پیلر میں بیان کر چکا ہوں، وہ تقریباً آدھا گھنٹہ سے اوپر ہوئے، پھر میں نے اس کو ابھی اس کو روکا تھا، خیر وہ میں تفصیل انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ تو ممبر مبارک ہے، اس کے بعد مؤذن کا چبوتر ہے۔ ریاض الجنہ وہ جگہ ہے جہاں پر سبز کارپیٹ بچھا ہوا ہے، اور یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کے بعد سب سے اہم مقام ہے۔ آپ نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کے اندر 7 ستون ایسے ہیں جہاں پر جو بڑے متبرک ہیں، میں صرف ایک بتاتا ہوں۔ ایک ہے استوانہ عائشہ، استوانہ عائشہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، استوانہ عائشہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس جگہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، لہذا استوانہ عائشہ کے آگے یا استوانہ عائشہ کے پیچھے جہاں جب موقع ملے کوشش کر کے نماز پڑھیں۔ باقی 7 ستون ہیں، انشاءاللہ تفصیل آپ پتہ کرتے رہیں۔ جب نبی کریم آگے نمبر 4 پہ دروازے دیکھے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی اس میں 3 دروازے تھے جی۔ کتنے تھے جی؟ 3 دروازے تھے۔ نمبر 1 باب السلام، آج باب السلام جس جگہ پر ہے یہ باب السلام تھوڑا سا پیچھے لے آئیں، تھوڑا سا پیچھے لے آئیں اور تھوڑا سا نیچے لے آئیں۔ باب السلام اس جگہ پر تھا جہاں مسجد نبوی کی حد ہے، اور وہ حد میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ اگلا 5 نمبر میں ہے۔ نمبر 2 باب جبریل، باب جبریل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاؤں مبارک جس طرف ہیں، پاؤں مبارک تو مسجد نبوی کی طرف ہے، یعنی آپ اگر ریاض الجنہ سے پیچھے کی طرف نکلیں تو وہاں پہ باب جبریل ہے، آج کل بند ہے، یعنی دروازے تو کھلا ہوتا ہے لیکن کسی کو جانے نہیں دیتے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک ہے باب الرحمہ، باب الرحمہ کھلا ہوتا ہے ہر وقت، باب السلام سے نیچے کی طرف جائے تو یہ باب الرحمہ ہے۔ یہ 3 دروازے تھے، یہ 3 دروازے ایسے بنے کہ باب جبریل تو حضرت جبریل کے آنے کا تھا، باب السلام مسلمانوں کے آنے کا دروازہ تھا کہ سب گھر اس طرف ہوا کرتے تھے عام طور پر، اور باب الرحمہ ایسا ہوا کہ یہ عام دروازہ تھا، اس کا کوئی نام نہیں تھا۔ تو ایک صحابی اس دروازے سے داخل ہوئے، کہا رسول اللہ دعائے رحمت کر دیں، ہم لوگ پریشان ہو چکے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے ممبر پہ کھڑے کھڑے دعا کی، جیسے دعا کی تو بارش برسنا شروع ہوئی، نہیں اتنی برسنا شروع ہوئی کہ پورا ہفتہ برستی رہی۔ پھر وہی صحابی واپس داخل ہوئے، رسول اللہ دعا کیجئے کہ بارش رک جائے، تو آپ نے فرمایا اے اللہ ہمارے اوپر نہ برسا، ادھر ادھر بلے سے برسا، چنانچہ ادھر ادھر برسی، مدینہ میں بارش برسنا بند ہوگی۔ تو اس وقت سے اس دروازے کا نام باب الرحمہ پڑ گیا۔ آپ کو باب السلام سے نیچے کی طرف ایک دروازہ نظر آئے گا، خوخ ابی بکر، باب ابی بکر نظر آئے گا، اس سے اندر آئیں تو لکھا ہوگا ہاذہ خوخ ابی بکر، ہاذہ خوخۃ ابی بکر لفظ ہے، میں آپ کو آسانی کے لیے خوخ ابی بکر کہوں۔ خوخ ابی بکر، ابو بکر کے گھر کی کھڑکی، جب آپ بیمار تھے تو آپ نے فرمایا تھا سب لوگ اپنے گھر کی کھڑکیاں بند کر دو، الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے کوئی کھڑکی نہ کھلی ہو، یا خوخہ کہتے ہیں چھوٹے دروازے کو، تو یعنی کہ ایک بڑا دروازہ ہوتا ہے، ایک بڑے دروازے کے اندر ایک، جیسے یہ بڑا دروازہ ہے تو اس میں چھوٹا دروازہ ہے، تو یہ خوخہ اس چھوٹے دروازے کو بھی کہتے ہیں۔ تو ابو بکر کے اس دروازے کے علاوہ باقی سب دروازے بند کر دیں، تو سب لوگوں نے دروازے بند کیے، تو وہ خوخہ ابی بکر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر لکھا ہوا آپ کو ملے گا ایک چھوٹا سا دروازہ۔ پھر باب بقی ہے جو جنت البقی کی طرف ہے، باب مجیدی، باب عبدالعزیز، ایک باب سعود آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات جائیں گے تو پہلے مرحلے میں کوشش کریں کہ ایک مرتبہ گھوم کے ساری مسجد دیکھیں، سب دروازوں سے معرفت حاصل کریں، اس لیے کہ ہر دروازے کی نسبت کسی نہ کسی سے ہے۔ جو باب السعود ہے نا، باب السعود، آپ باب السلام میں داخل نہ ہوں بلکہ مسجد نبوی کی توسیع میں داخل ہوں سب سے پہلے، تو اس میں جو سب سے پہلے دروازہ آتا ہے وہ باب سعود آتا ہے، باب السلام کی طرف، اس طرف جو ہے وہ باب النساء ہے، اس طرف باب السعود آتا ہے۔ تو باب السعود جس جگہ پر ہے، اس جگہ پر وہ مکان تھا جس مکان میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا، آپ کے والد محترم، اور اسی جگہ پر ان کو دفن کیا گیا تھا، سمجھ رہے؟ باب بقی ہے، باب بقی، باب السلام کر کے جب آپ باہر نکلیں گے تو جب جیسے باہر نکلیں گے تو سامنے جو چھتری لگی ہوئی ہے، جو ستون لگا ہے، وہ ہے حضرت عثمان کے گھر کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ سلام کر کے روضہ رسول سے واپس باب السلام کی طرف مڑیں گے تو وہ جو جگہ ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کی جگہ ہے، یہ سیدنا
ابو ایوب انصاری کے گھر کی جگہ ہے. اسی طریقے سے آپ باب السلام سے داخل ہوں گے. یہ باتیں میں دوہرا نہیں لگا لیکن یاد رکھنے کی ضرورت ہے. باب السلام سے آپ جب داخل ہوں گے تو داخل ہوتے وقت آپ جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے نا ایسے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک سوراخ نظر آئے گا. ایک سوراخ نظر آئے گا, ایک لفظ لکھا ہوگا, اس لفظ کے اندر یعلمون کا لفظ آتا ہے. یعلمون کے نون کے اندر ایک آپ کو سوراخ نظر آئے گا, اس کے اندر ایک لکڑی لگی ہوئی نظر آئے گی. یہ حضرت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا پرنالہ تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے تو یہ مسجد نبوی میں پانی گر رہا ہے, اس کو ہٹاؤ. تو خود ہٹا دیا. جب خود ہٹایا تو حضرت عباس نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کس نے لگایا تھا؟ یہ تو اللہ کے نبی نے لگایا تھا. تو میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اس کو دوبارہ لگاؤ. آج تک وہ لگا ہوا ہے. اس کی لکڑی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, وہی پرانی لکڑی لگی ہے, 1400 سال پرانی لکڑی اندر لگی ہوئی ہے. پھر اوپر سے اس کو یعنی کہ اوپر سے آگے نون کے پیچھے سوراخ ہے, رنگ اس کا ایسے کر دیے تاکہ عام بندے کو نظر نہ آئے, وہ دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ آئیں گے سلام پیش کریں گے. جب آپ سلام پیش کریں گے تو آپ کی کمر کی طرف ایک کھڑکی کھلی ہوئی نظر آئے گی آپ کو, سفید رنگ کی کھڑکی. اصل میں تھا یہ حضرت اسما کا گھر تھا. حضرت اسما حضرت عائشہ کی بہن ہے, یہ ان کا گھر تھا. حضرت اسما نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں, مجھے ڈر لگتا ہے, تنہائی ہوتی ہے. حضرت جعفر کی شہادت ہو گئی تھی, میں تنہائی میں ہوتی ہوں, ڈر لگتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. آپ نے فرمایا کہ تم یہ کھڑکی کھلی رکھا کرو اور یہاں سے عائشہ کو دیکھ لیا کرو. چنانچہ اس اتباع میں آج تک وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے, بے مقصد کھلی ہوئی ہے, یعنی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, صرف یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, اس وجہ سے وہ کھڑکی آج تک وہ کھلی ہوئی ہے. آپ حضرات جائیں گے, اللہ مجھے بھی لے جائے, بار بار لے جائے, تو آپ کو کھڑکی نظر آئے گی. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں, میں نے ایک عربی عبارت لکھی ہے, ھذا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نظر آ رہی ہے جی. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو ریاض الجنہ سے پہلے اور ریاض الجنہ کے پیچھے بہت سے ستون ہوں گے, ان کے اوپر لکھا ہوگا, یہ سبز رنگ کی بیک گراؤنڈ, اس کے اوپر سنہری کلر کا لکھا ہوگا, یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد ہے. یعنی وہ مسجد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد تھی, بعد میں آگے توسیع ہوئی ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مسجد ہے تو یہ وہ جگہ ہے. کوشش کریں مسجد نبوی میں جتنی نمازیں ملیں اس حصے کے اندر ملیں. یہاں پر یہ وہ جگہ ہے جس جگہ صحابہ کے قدم لگے ہیں, اللہ کے نبی کے قدم لگے ہیں, صحابہ کے شاگردوں کے قدم لگے ہیں, تو وہ جگہ متبارک جگہ تو حاصل ہونی چاہیے نا جی. اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھو, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی طرف ایک چبوترا بنا ہوا ہے, وہ ہے قبۃ الاغواس. لوگ اس کو اصحاب صفہ کا چبوترا سمجھتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے, چونکہ وہ اونچا ہے نا, تو اونچے تو ہمارے ہاں چبوترا اس کو کہتے ہیں جو اونچا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وہ مشہور ہو گیا کہ وہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. اصحاب صفہ 70 تھے, وہ اس پہ پورے آتے ہیں. آج تو 20 بندے اس پہ پورے نہیں آتے, تو 70 صحابہ کیسے پورے آئیں گے؟ سوتے بھی ادھر تھے, جاگتے بھی ادھر تھے. یہاں لکھے نا ھذہ حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پلرز ایسے ہیں, یہ پلرز ایسے ہیں, ایل شیپ بناتے ہیں یہ پلرز. ٹھیک ہے, ایل شیپ بناتے ہیں. جو آخری 10 پلر ہیں ان پلر میں ڈیزائن بنا ہوا, اور ڈیزائن میں کھجور بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آخری 10 پلر ان کے ڈیزائن بنا ہوا ہے, کھجور بنی ہوئی ہے. یہ پورا ایریا یعنی اچھا خاصا بڑا ایریا ہے, یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہوا کرتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ چبوترا سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں, چبوترا ایسے تھا کہ اس پہ چھپر ڈالا ہوا تھا. مسجد نبوی میں آگے چھپر ڈالا تھا, درمیان میں صحن تھا, پھر ادھر چھپر ڈالا, تو اس چھپر کے حساب سے اس کو چبوترا کہتے تھے. اس لیے نہیں کہتے تھے کہ اونچا ہے, ورنہ عربی میں اس کے قبہ کہتے ہیں, چبوترے کو قبہ کہتے ہیں, صفہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے, صفہ اس کو کہتے ہیں جہاں پر چھت ڈلی ہے, صفوں کی چھت ڈلی ہو, اس کو صفہ کہتے ہیں. تو وہ اصحاب صفہ ہوا کرتے تھے, تو یہاں ہوتے تھے. قبۃ الاغواس یہ ترکی والوں نے ایک اونچا چبوترا بنایا تھا, تو یہاں مسجد نبوی کے خدام بیٹھتے تھے. وہ اٹھ کے نا کھڑے ہو کے, چونکہ چبوترا اونچا ہوتا ہے نا, تو کھڑے ہو کے لوگوں کو دیکھتے تھے, لوگ آ رہے ہیں, جب لوگ آتے تھے تو پھر نماز شروع کراتے تھے. تو لوگ اس لیے اس کو قبۃ الاغواس کہتے ہیں. یعنی خدام کا چبوترا وہ الگ چیز ہے, یہ الگ چیز ہے. سمجھ رہے جی؟
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو محرابیں ہیں، ایک محراب عثمانی ہے، ایک محراب تہجد ہے، ایک محراب حنفی ہے، ایک محراب فاطمہ ہے اور ایک محراب النبی ہے. ٹھیک ہے جی. محراب تہجد اور محراب فاطمہ یہ دونوں گم ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. محراب فاطمہ اندر ہے، محراب تہجد جو ہے وہ اس کے آگے انہوں نے رحلے لگا دیے ہیں، وہ اب نظر نہیں آتی. ریاض الجنہ کے دوسری طرف ہے، باب جبریل کے سامنے ہے وہ محراب تہجد. 3 محرابیں ہیں. ایک محراب عثمانی جو سب سے آگے، یہاں حضرت عثمان نماز پڑھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس سے بالکل پیچھے محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ کے اندر ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے. اور اس کے دائیں طرف 3 ستون چھوڑ کے ایک اور محراب ہے، وہ محراب حنفی ہے. یہاں پر حنفی امام کھڑا ہوتا تھا، اس لیے کہ حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ صف کے دونوں طرف لوگ برابر ہونے چاہیے. جب مسجد نبوی کی توسیع ہوگی تو ہونا یہ چاہیے کہ دونوں طرف لوگ برابر ہونا. تو انہوں نے ایسا کیا کہ محراب درمیان میں بنا دی تاکہ لوگ ادھر ادھر برابر ہوں. تو بہرحال یہ ہے. محراب عثمانی کے پیچھے ایک صف پیچھے اگر آپ وہاں سے کارپیٹ ہٹا کے دیکھیں تو نیچے پچھلی صف میں لکھا ہوا ہے کہ حاضہ موقع شہادت عمر ابن الخطاب. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عمر ابن خطاب کو شہید کیا گیا. ٹھیک ہے. لیکن وہاں سے کارپیٹ ہٹاتے نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات، روضہ اکثر صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا پہلے ایک اور کالے رنگ کا ایک ڈبہ بنا ہوا ہے. کالے رنگ کا ڈبہ بنا ہوا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں جو 70 لوگ حضرت ابوبکر صدیق کا جسم اطہر چوری کرنے کے لیے آئے تھے اور مدینہ کے والی نے اجازت دے دی تھی اور مدینہ کے خادم سے کہا تھا کہ تم نے کوئی مزاحمت نہیں کرنی، تو وہ گھبرا گیا، پوری رات روتا رہا. اور جب وہ آئے ہیں کہنے لگا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں گرز تھے، ہتھوڑے تھے، چھینیاں تھیں، وہ سب چیزیں تھیں، اور وہ روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں اور اچانک 70 کے 70 زمین میں غائب ہو گئے کہ برے ارادے سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے. اس کے بعد جنت البقیع ہے. جنت البقیع کے اندر جو قبریں ہیں ان قبروں کی نشاندہی بہت سی جگہوں پہ مل جاتی ہے، جس کو چاہیے وہ مجھ سے لے سکتا ہے. لیکن بالکل سینٹر میں ایک قبر ہے جو حضرت عثمان بن عفان کے. شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی قبریں ہیں، آپ کی بیٹیوں کی قبریں ہیں. ایک آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کی قبر ہے، اسی طریقے سے آپ کی امہات المومنین کی قبر ہے. آپ کے جو بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا ان کی قبر تو حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ وہ سلمان فارسی کے باپ کی اس طرف ہے. تو اس طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی قبر بھی یہاں پر ہے. تو اس کی نشاندہی تصویروں میں ہو سکتی ہے، ایسے زبانی بتانے سے کوئی فائدہ نہیں. چند ایک ضروری مقامات ہیں، کر لیں جی، کر لیں. قبا بہت مسجد نبوی کے بعد بڑی اہم جگہ قبا. حضرت عمر نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ قبا میں 2 رکعت ایسا ہے جیسے کہ مقبول عمرہ کر لیا، مقبول عمرے کا سبب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھتے اور نماز فجر کے بعد پیدل جاتے قبا، اور کبھی سوار ہو کے اونٹی پر سوار ہو کے قبا جاتے اور 2 رکعت نفل یا 4 رکعت نفل وہاں قبا میں پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر اور دیگر بہت سے صحابہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور بے شمار صحابہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر قبا کی یہ مسجد بیت المقدس میں بھی ہوتی تو میں ہر ہفتے کو وہاں جاتا. اس کی فضیلت اتنی ہے. تو ہفتے کے دن کوشش کرے فجر کی نماز کے بعد سیدھا قبا جائے. اس کے علاوہ جب مرضی جائے، لیکن ہفتے کے دن جانے کی بڑی فضیلت اور فقیت ہے. قبا کے ساتھ ایک مسجد جمعہ ہے. قبا جائیں گے تو رستے میں مسجد جمعہ آئے گی. یہاں اسلام کا سب سے پہلا جمعہ ہوا تھا. تفصیل میں نہیں جا سکتا. قبا کے قبلے کی طرف تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک مسجد عنیف ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا تھا. آپ ایک صحابی کی عیادت کے لیے آتے تھے. قبا کے مین گیٹ کے بالکل سامنے مقام تذلیل ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے سب سے پہلے آرام اس جگہ پر کیا، اور سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنی چادر اٹھا کے آپ کے اوپر کر دی اور آپ کو سایہ کیا تو وہ مقام تذلیل بنا. کوشش کریں اس سیڑھیوں پہ بھی تھوڑی دیر جا کے بیٹھیں. ذرا تصور کریں کہ اللہ کے نبی کو دھوپ لگ رہی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق نے اٹھ کے اوپر جو ہے وہ کپڑا کر دیا. اور مسجد قبا کی گیٹ کی طرف آپ جائیں گے تو
تو ایک جگہ ہے جہاں پر چھوٹی سی کیاری بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر بیر خاتم ہوا کرتا تھا. ایک کنواں تھا جس میں آپ کی انگوٹھی گر گئی تھی اور حضرت عثمان نے تلاش کی تھی، بڑی اس کی لمبی کہانی ہے. مسجد قباء سے تقریباً 1 کلومیٹر پیچھے ہے بیر غرس. میں نے اس کی ساری تصویریں بنائی ہوئی ہیں، ترتیب اور لوکیشن بھی میں نے بنائی ہوئی ہے، جس کو چاہیے میں انشاءاللہ بھیجوں گا. بیر غرس، بیر غرس یہ وہ کنواں ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کو برس کا مرض ہو وہ بیر غرس کے پانی سے غسل کر لے تو اس کا یہ مرض دور ہو جائے گا. اسی طریقے سے بہت سے امراض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی کہ اس پانی سے دور ہوں گے. اس میں ایک بیر غرس کا پانی بھی، بخار بیر غرس کے پانی سے. اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت ہوا اور آپ کو بخار تھا اس میں شدید، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر غرس سے پانی منگوایا تھا. پھر آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے جو غسل دیا جائے گا وہ بیر غرس کے پانی سے دیا جائے گا. یعنی یہ وہ بڑا مبارک کنواں ہے. بیر غرس کے قریب کچھ باغات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت کے تھے. حارث یہودی جو مسلمان ہونے آ رہے تھے، انہوں نے ماریہ قبطیہ کے ساتھ، ماریہ قبطیہ نہیں کوئی اور باندھی تھی، حضرت جویریہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے، تو ان کے ساتھ یہ باغات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغات ہیں. مسجد عتبان ایک نابینا صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر آ کے نماز پڑھیں. مسجد جمعہ اس طرف ہے اور مسجد عتبان سڑک کے اس طرف ہے، بالکل خستہ حال سی چھوٹی سی ایک مسجد ہے مسجد عتبان. اس کے بعد ہے قبلتین. قبلتین کا قصہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا، یہاں پر بھی 2-4 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. قبلتین کے قریب ہی بیر روما ہے، بیر عثمان غنی. لیکن بیر عثمان غنی میں آج کل کسی کو جانے نہیں دیتے. کوئی خاص سورس ہو تو جا سکتے ہیں، بس ہمیں اللہ رب العزت نے کسی طرح موقع دیا تھا. ہم ایک صاحب کا پانی بھرنے کے لیے چلے گئے تھے، پھر پانی اٹھوایا، کمر میں بھی درد ہو گیا، لیکن بیر عثمان دیکھنے کا اللہ نے موقع دیا. اس کے پانی، اس کا نکلتا تازہ پانی دیکھا، اور بڑا کیا ہے عجیب اس کی شان ہے. خندق بڑی اہم مقام، بہت اہم مقام. یہ خندق ہے نا، یہ خندق ہے، یہاں سے سیدھا چلتے جاؤ تو وہ جبل احد ہے. اس کے درمیان بے شمار جگہ، میں چند جگہ بتاتا ہوں. خندق ہے، جبل سلا، جبل سلا جو پہاڑ ہے اس کے آگے خندق کھودی گئی. اس کے 7 مساجد ہے. اصل میں یہ 7 مساجد نہیں، 7 مساجد ہے. 6 مسجدیں مشہور ہوگی، 7 مساجد. درمیان میں دو مسجدیں گر گئیں، پھر 3 مسجدیں گر گئیں، پھر ساری مسجدیں گر گئیں، پھر ان کو دوبارہ بنایا گیا. تو یہ 7 مساجد کے نام سے مشہور ہے. پہلے 7 مساجد ہوتی تھی، اب وہاں پہ 6 مسجد ہیں. 7ویں مسجد خندق جو ہے وہ بڑی بنی ہے. بدھ کا دن بہت اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک مسجد ہے، تھوڑی اونچی بنی ہوئی ہے، اور یہ مسجد کبھی بھی منہدم نہیں ہوئی، ہمیشہ قائم رہی ہے. مسجد سلمان فارسی اونچی کر کے مسجد بنی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن، منگل کے دن اور بدھ کے دن یہاں دعا مانگی، اور پھر فرمایا کہ بدھ کے دن یہاں دعا قبول ہوتی ہے. چنانچہ ظہر سے عصر تک بہت عرب لوگ اور وہاں پہ ہم نے سنا اپنے بڑوں سے کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع صاحب بھی وہاں جا کے بدھ کے دن ظہر سے عصر تک وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں. بہت رش ہوتا ہے وہاں پر ان اوقات میں. خندق سے ایک تو احد کی طرف جانا ہے اور ایک احد سے پیچھے کی طرف آئے. وہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہے، مسجد بنی حرام. حضرت عبداللہ بن جابر نے آپ کی دعوت کی تھی بکری کے بچے کی، یاد ہوگا. آپ نے گھر میں کھانا کھلایا تھا. تو جو گھر تھا اس جگہ پر جو آج مسجد بنی ہے وہ مسجد بنی حرام بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس جگہ پر 800-900 صحابہ نے کھانا کھایا تھا. وہ بکری والا معجزہ ہوا تھا. اور اس سے آپ باہر نکلیں گے گلی سے باہر تو الٹے ہاتھ پہ آج چوکی بن گئی ہے، بالکل سعودیوں نے چوکی بنا دی ہے. لیکن وہاں پر ایک مینار آپ کو نظر آئے گا، پہاڑ کے اندر ایک مینار نظر آئے گا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ بن جبل نے پہرا دیا تھا. اس کے سامنے ایک غار ہے جس کے اندر آپ نے 5 گھنٹے کا سجدہ کیا تھا. تو وہ غار سجدہ بھی وہاں پر ہے اور آپ کی چوکی بھی وہاں پر ہے. اور آج بھی عربوں نے وہیں پہ چوکی بنائی ہے جو 1400 برس پہلے اللہ کے نبی نے اپنی چوکی بنائی تھی. یہاں سے آپ چلتے ہیں جبل احد کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ایک پہاڑی آتی ہے جس کو ذباب پہاڑی کہتے ہیں. اس پہاڑی کے اوپر مسجد رایا بنی ہے. اس پہاڑی کے نیچے جو مین روڈ ہے اس جگہ پر وہ چٹان والا قصہ ہوا تھا کہ آپ نے چٹان کو ایک بار کیا تھا، فرمایا مجھے شام کے محلات دے دیے گئے. پھر آپ نے پھر فرمایا مجھے کسرا کے محلات دے دیے گئے، پھر قیصر کے محلات دے دیے گئے. تو یہ چٹان کا واقعہ اس جگہ پر ہوا تھا، ذباب پہاڑی کے نیچے. پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں گے جبل احد. ٹھیک ہے جی، جبل احد چلے جائیں گے. تو جبل احد
کہ جو مقامات ہے میں نے بڑی محنت کی ہے، بہت علماء وہاں کے کئی علماء جو جبل احد میں ائمہ ہیں نا ان سے پوچھیں، اور جنگ کا نقشہ کیا تھا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کہا یہ مقصود میں سے نہیں ہے۔ میں نے کہا مقصود نہیں ہے، آپ کو آتا تو نہیں ہے نا پھر بھی تو مجھے بڑی محنت تک دو کے بعد وہاں پہ جس نے مدینہ میوزیم بنایا ان کی کچھ کتابیں ملی، انہوں نے کچھ نقشے اسکیچ کیے، لیکن وہ نقشے اسکیچنگ واضح نہیں تھی، تو وہاں بہت بڑے عالم ہیں مولانا الیاس عبد الغنی، ٹھیک ہے، جن کی کتابیں بڑی مشہور ہیں اور سعودی عرب کی طرف سے میری الحمدللہ ان سے ملاقات ہوئی، تو ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ جنگ احد کیسے ہوئی تھی، کس مقام پر ہوئی تھی، اور پھر حضرت حمزہ تو میں اس کا تھوڑا سا نقشہ ہے کہ یہ جو پہاڑی ہے جبل رمات، اور جو حضرات گئے ہیں شاید انہوں نے غور کیا یا نہیں کیا، میں جب بھی گیا تو میں نے غور نہیں کیا، جب میں نے پڑھا تو پھر میں نے غور کیا، وہاں پر گاڑی ایک پل کے اوپر سے گزرتی ہے نا، وہ پل کے نیچے جگہ خالی ہے، کچھ پانی بھی نہیں ہے، اصل میں یہ وادی قدید تھی، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا تھا وادی قدید کا پانی خشک ہو جائے گا قرب قیامت میں، اب اس کے پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، ایسا ہوا یہ وادی قدید بھر گئی تھی تو حضرت حمزہ کی قبر وادی قدید کے بالکل کنارے پہ تھی، تو اس کا پانی قبر اطہر میں آنا شروع ہوا، تو حضرت حمزہ کسی کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ میری قبر کو یہاں سے منتقل کرو، تو 1967 میں حضرت حمزہ کی قبر اندر کی طرف منتقل کی، تو یہ وادی قدید اس جگہ پر تھی۔ تو وادی قدید پیچھے، جبل رومات یہ پیچھے، اور اس کے آگے اور سامنے جو دوسرا پہاڑ ہے اس کے درمیان مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی، کہ ان پہاڑوں پر بھی مسلمان تھے اور جبل رومات پر بھی مسلمان تھے، اس طرف وادی قدید تھی، دشمن کہیں جا نہیں سکتا تھا، کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو پھر یہ ہوا، تو پھر کفار جو ہے وہ یہاں سے بھاگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا اگر شکست ہوتی ہے تو جبل رومات کے پیچھے ایک پہاڑ ہے جو ایسے کر کے اس کے پیچھے جاتے ہیں، اور یعنی گھوم کے جانا پڑتا ہے، اس کے پیچھے غار ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی، اور خالد بن ولید یہاں سے پیچھے بھاگ کے گھوم کے واپس آئے تھے اور جبل رومات کے اوپر سے مسلمانوں پہ اٹیک کیا تھا۔ خیر کچھ سمجھ میں آیا ہوگا نا، کچھ تو آیا ہوگا، لیکن انشاءاللہ وہاں جا کے اللہ کرے گا اور بھی اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو شہدائے احد یہاں ہوئے تھے، حضرت حمزہ جبل رومات کے کنارے پہ دفن کیے گئے تھے، وادی قدید اوپر چڑھی تو پھر واپس آج باڑ لگا دیا اس غار کی طرف، آپ حضرات تھوڑا سا پل کو پار کر کے اس طرف جائیں گے تو آپ کو ایک چھوٹا سا غار نظر آئے گا، وہاں کے جالیاں لگی ہوئی ہیں، اس جالیوں کے پاس ایک مسجد کی دیواریں بنی ہوئی ہیں، اس کو مسجد فصح کہتے ہیں، آپ نے وہاں نماز پڑھائی تو صحابہ کرام بہت کنجسٹڈ کھڑے ہوئے تھے، تو آیت نازل ہوئی اذا تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ بینکم، کہ آپس میں کھل کے بیٹھ جایا کرو، تو وہاں پہ جو مسجد ہے مسجد فصح کے نام سے، لیکن وہ ظاہر بات ہے بالکل وہ یعنی ایسی ہے کہ اس کی صرف دیواریں باقی ہیں اور کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ جامع مسجد احد ہے، جامع مسجد امیر حمزہ، بڑی خوبصورت مسجد بنی ہے، کبھی جائیں تو وہاں عشاء کی نماز پڑھیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو۔ جبل رومات کا بتا دیا، وادی قدید کا بتا دیا، مسجد رایا کا بتا دیا، صحابہ کرام کے کچھ گھر، ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بات، اور بس یہ تقریباً آخری بات ہوگی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب السلام سے جب آپ نکلیں گے واپس کی طرف جائیں گے، گیٹ نمبر 7 کے سامنے ایک بازار لگتا ہے، دیکھا آپ لوگوں نے جی؟ یہ بازار جو ہے یہ کیوں مدینہ شریف اتنا زبردست اور اتنی مہنگی دکانیں، یہ روڈ پہ بازار کیوں لگا ہوا؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب لوگ آئے کہ یا رسول اللہ ہم تجارت کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی اٹھائی اور اس جگہ پر آ کے نصب فرما دی، فرمایا کہ مدینہ کے غریبوں کا یہ بازار ہوا کرے گا، چنانچہ تم سے کوئی یہ بازار نہیں چھینے گا، چنانچہ آج تک وہ بازار چل رہا ہے، سمجھ رہے جی؟ آج تک یہ بازار چل، ابھی تو ساری عمارتیں قائم ہوگی نا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو روانہ فرماتے تھے تو آپ اس میدان میں آتے تھے جہاں 3 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس میدان میں آتے، میدان کا یہ حصہ آپ نے بازار مقرر کر دیا، اس لیے کہ مدینہ کی تجارت پہ بہت سے یہودی قابض تھے، تو آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ یہاں سے تجارت کیا کرو، تو مسلمانوں نے یہاں سے تجارت کرنا شروع کی۔
اور پھر تجارت مسلمانوں کی بڑھتی گئی. تو آپ اس میدان میں آتے تھے, عید کی نماز یہاں پڑھتے تھے, جنازے آپ یہاں پڑھتے تھے, لشکر کو یہاں روانہ کرتے تھے, وفود کا استقبال یہاں فرماتے تھے. اسی طریقے سے جو سارے کام تھے وہ یہاں پہ آ کے کیا کرتے تھے. جمعے کی نماز آپ یہاں پر پڑھتے تھے, صلاۃ الاستسقاء یہاں پر پڑھتے تھے, اور جو چاند کی نماز ہوتی ہے, سورج کی نماز ہوتی ہے, جب سورج کو گرہن لگ جاتا ہے, چاند کو گرہن لگ جاتا ہے, وہ یہاں پہ آ کے پڑھا کرتے تھے. تو یہ پورا میدان تھا. ابھی تو سارے کے سارے ہوٹل بن گئے نا, پورا کا پورا میدان تھا. تو پھر اس جگہ پر 5 مسجدیں بنی. 3 مسجدیں تو بھی سامنے نظر آتی ہیں, 2 مسجدیں ہوٹلوں کے پیچھے چلی گئی ہیں. ایک مسجد علی ہے, ایک مسجد ابی بکر ہے, اور ایک مسجد قمامہ ہے. یہ 3 مسجدیں سب لوگ دیکھتے ہیں, تقریباً ہر بندہ ان کو دیکھتا ہے کہ وہیں سے تقریباً سب ہو کے آ رہے ہوتے ہیں. اور 2 مسجدیں پیچھے, ایک مسجد عثمان ہے اور ایک سڑک کے پار مسجد بلال ہے. یہ اس میدان کے اندر یہ 5 مسجدیں بنی ہیں. ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. مسجد علی کوئی خاص مقصد نہیں, بس ایسے ہی نام مسجد علی رکھ دیا گیا, کیونکہ یہ بعد میں بنائی, عمر بن عبدالعزیز نے بنائی, کہ جہاں جہاں اللہ کے نبی کی کوئی نشانی ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہاں مسجد قائم کر دی, اور کبھی کسی صحابی کا نام دے دیا, کبھی کسی صحابی کا نام دے دیا. تو یہ جو ٹور پہ لے کے جاتے ہیں 10-10 ریال کے اندر, تو ان کے ساتھ ایک دفعہ چلے جائیں اور پھر خود اکیلے جائیں. یہ 3 ریال کے اندر مسجد قباء گاڑی لے کے جاتی ہے, وہاں سے آگے پیدل نکل جائیں, یا جو بھی جیسے سسٹم ہو کہ خود جائیں اور ان مقامات کو خوب اچھے سے دیکھیں, اچھے سے مشاہدہ کریں, کچھ یادوں کو تازہ کریں, کچھ دل کو ان کے ساتھ لگائیں. بڑے متبرک مقامات ہیں, اور وہاں اگر ایک مہینہ بھی مدینہ میں رکنا پڑے نا تو بہت کم وقت ہے. کہ اور بدر ہے, روحہ ہے, اور بہت سے مقامات ہیں. لیکن بہرحال ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اپنی بات کو یہاں پہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت بار بار آپ کو, ہم سب کو وہاں پہ جانا اور وہاں کی زیارتیں, وہاں کا دیکھنا, وہاں کا ملنا جلنا, وہاں کی ہوائیں, وہاں کی فضائیں, اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ جو کہا ہے سنا ہے, کہنے والا محتاج ہے, سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے, اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے. اللہ ہمیں اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے, اپنے رحمت کو دیکھیے. اللہ ہماری شکل اس قابل نہیں, ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے, ہماری نمازیں, ہمارا ذکر اذکار اس قابل نہیں, اور نہ ہمارا یہ بیان کرنا اس قابل ہے کہ آپ اسے قبول فرمائیں. لیکن آپ اپنے رحمت سے ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما لیجیے, ان حضرات کی تشریف لانے کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ یہاں پہ ہونے والی محنت کو قبول فرما لیجیے. اللہ جتنی محنت ہمارے جہانگیر صاحب نے اور اہتمام کرنے والوں نے کی ہیں, اللہ اس کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو مقدر فرمائیے. ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے. واقعتاً وہ اس قابل ہیں کہ تیرے دربار میں حاضر نہ ہونے دیا جائے, لیکن اللہ صرف تیری رحمت ہے, اسی آسرے پہ مانگتے ہیں, اسی امید پہ مانگتے ہیں. اللہ 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 ہماری شکل, ہمارے عمل, ہمارا دل, ہماری سوچ, ہماری تڑپ, ہمارا ذکر, ہمارے فکر, ہمارا ہلنا جلنا, ہمارا چلنا پھرنا اس قابل نہیں ہے کہ تو ہمیں اپنے دربار میں بلائے. لیکن اللہ صرف تو ہے, تو ہی جو ہے جو قبول کرنے والا ہے. صرف تیرے ہی در پہ حاضری دے سکتے ہیں. تیرے علاوہ کون ہے جس کے سامنے فریاد کریں؟ تیرے علاوہ کون ہے جس کے سامنے دعا کریں؟ تیرے علاوہ کون ہے جس کے سامنے ہاتھ اور جھولی پھیلا کے مانگے؟ اللہ ہمارا وہاں آنا مقدر فرما دیجیے. ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی دے دیجیے, ہمیں ہمارے گناہوں کی مغفرت دے دیجیے. اے اللہ ہمارے اعمال کو مت دیکھیے. شرم آتی ہے کہ زبان سے تجھ سے مانگے, لیکن تو نے ہی تو کہا ہے شرم کو ایک طرف رکھو, میرے پاس آؤ, میں دینے کو تیار بیٹھا ہوں. اللہ ہم تو آ گئے, اب اپنا وعدہ نبھا دیجیے. ہم آ چکے ہیں, ہماری مغفرت فرما دیجیے, ہماری معافی کا اعلان فرما دیجیے, ہمارے مقدر میں آنے جانے کے اسباب ڈال دیجیے. اے رب العزت, اے دونوں جہانوں کے پروردگار, اس مجلس کے اندر جو لوگ نیک گمان رکھ کے آئے ہیں, شریک ہوئے ہیں, سب کے آنے کو قبول فرمائیے, سب کے آنے کو قبول فرمائیے. یہ وقت نکال کے آئے ہیں,
بہت سے صحت خراب ہے پھر بھی آئے ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائیے، ان کے بیٹھ جانے کو قبول فرمائیے، ان کی حاضریوں کو قبول فرمائیے، ان کے وقت نکالنے کو قبول فرمائیے، ان کے ان لمحات کو قیمتی بنا دیجیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے۔ ہمارے خالد محسن بھائی پریشان ہیں، اے اللہ ان کو صحت کلی دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ نرینہ سائل اولاد کی دولت سے نوازیے۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے غیب سے مدد فرمائیے، جن کو روزگار نہیں مل رہا اچھا روزگار عطا فرمائیے، جن بچوں کے رشتے نہیں آ رہے غیب سے انتظام فرمائیے، جو پڑھائی کی وجہ سے اپنی پڑھائی کی وجہ سے اپنی اولاد کی پڑھائی کی وجہ سے اے اللہ پریشان ہیں، اللہ غیب سے مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے۔ ہمارے تمام کاموں کے کفیل آپ ہو جائیے، ہمارے تمام کاموں کے کفیل آپ ہو جائیے۔ اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ہمارے کاموں کی ذمہ داری لیں، لیکن اے اللہ پھر بھی آپ لیجئے، پھر بھی آپ لیجئے نا۔ آپ کے علاوہ کون ہے جو ذمہ داری لے؟ ایک باپ اپنی اولاد کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اے اللہ ہم تو کسی بڑی امت ہیں، ہمارے اعمال گندے ہیں، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اے اللہ ہمارے اعمال کی ذمہ داری لے لیجیے، اے اللہ ہماری جنت کی ذمہ داری لے لیجیے، دوزخ سے بچانے کی ذمہ داری لے لیجیے۔ ہم تجھے کفیل بناتے ہیں، تجھے وکیل بناتے ہیں، تیرے حبیب کے صدقے فریاد کرتے ہیں۔ اس مبارک مجلس کی برکت سے اے اللہ قبول فرما لیجیے ہماری دعاؤں کو، ہماری بڑی ان دعاؤں کو، ہماری گزارشات کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين ورحمة الله۔